آپ کے مین اسٹریم جرنلسٹ کے یوٹیوب چینل دیکھیں, آپ کو شرم آتی ہے کہ Thumbnails یار دیکھ کے. تھمبنیلز دیکھ کے یہ بندہ مطلب جاوید چودھری صاحب کا چینل آپ دیکھیں اور کافی لوگ ہیں, اٹس جسٹ لائک کرنج. آپ پورا ایکو سسٹم خراب کر رہے ہیں. میں یوٹیوب والوں سے بات کرتا ہوں, میں میٹا والوں سے بات کرتا ہوں, مجھے لٹرلی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے تھمبنیلز دیکھیں, ایڈورٹائزر یہاں کیسے آئے گا. میں اسٹوری کر رہا ہوں اور میں نے فوٹیج ڈاؤن لوڈ کرنی ہے یوٹیوب سے, جو چیز ہو جاتی تھی 10 منٹ میں اب وہ ہو رہی ہے 1 گھنٹے میں. اور آپ کسی کو بتائیں باہر, جو ہمارے بھی کچھ کلائنٹس ہیں کہ وہ سوری وہ یہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. CIA کے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ تھے پاکستان میں, جنہوں نے القاعدہ کے لوگ پاکستان میں پکڑے ہیں, ان کا بھی گاٹ این ایکسکلوسیو ایکسیس. جب ہم نے خانسہ والا کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو PTI والے ہیں. جب شہباز شریف آیا تو اتنی گالیاں ملیں. میں زندگی میں امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ 5 سالوں کے اندر میں عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. مطلب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ چپ ہی نہیں ہوتے ہیں. تو وہ نروسنس اور وہ ہارٹ بیٹ تیز ہونا وہ سب تھا. گوگل کے اوپر جو جب آپ TCM لکھیں نا یا دا سینٹرل میڈیا, جو اس کے نیچے نہیں ہوتا کہ سملر سرچز, وہ سب سے زیادہ گوگل پہ سرچ ہے ہو از دا فاؤنڈر آف TCM. ہم لوگ آئی تھنک 5ویں مہینے سے بریک ایون پہ چلے گئے تھے. اینڈ دین یو آر سیئنگ آپ کو بزنس نہیں آتا. مطلب یہ اب پڑھا نہیں ہے میں نے, یہ تو کھلا تضاد ہے. کھلا تضاد ہے. مجھے اتنی انویسٹمنٹ کی آفرز آئی ہیں, TV چینل کے مالکان سے آئی ہیں کہ یار آپ بتائیں آپ کو پیسے, مطلب ایک تو مالک نے, ناٹ نیم, اس نے میرے سامنے چیک رکھ دیا, آپ کی یہ جو TV کے اوپر آ کے ذرائع ہے نا وہ اس سے پریشان ہے, مطلب دیٹس جسٹ انسین. تو میں گورنمنٹ والی سائڈ پہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, کوئی بھی ہو, مطلب وہ بنتا ہے کہ یار یہ آپ کیا, مطلب اس میں نہ کوئی ویلیو ہے. یہ ان کے لیے اپرچونٹی تو ہے ڈیجیٹل جس کو وہ ایکسپلور کرنا چاہیں گے, بٹ اٹس آلسو اے تھریٹ ایٹ دا سیم ٹائم فار دیئر اون TV. آڈینس کا وہ ٹرسٹ ان کے اوپر نہیں ہے. وہ جب جیو کے یوٹیوب چینل پہ سیم چیز جائے گی نا, وہی پوڈ کاسٹ, تو وہ جنرلی جیو کو ٹرسٹ نہیں اگر کر رہا ہے, یا ARY ہے یا سما ہے, کوئی بھی TV ہے, تو وہ پوڈ کاسٹ کو کیسے ٹرسٹ کرے گا. TCM جو ہے نہ وہ ایکسٹریم رائٹ پہ نہ ایکسٹریم لیفٹ پہ, نہ یہ فوجیوں کے ہیں نہ یہ گورنمنٹ کے ہیں. آپ کے جو اینکرز ہیں نا انہوں نے خراب کیا ساروں کو. جو بچہ آتا ہے آئی وانٹ ٹو بی اے ہوسٹ, ہوسٹ بننا ہے. پوری قوم نہ ہماری نہ کمی قوم ہے جو محنت سے گھبراتے ہیں. میں تو اب لٹرلی ہر بچے کو کہتا ہوں بھائی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے, آپ 6 مہینے کے کوئی کورسز کریں, لرن دا اسکلس. آپ کے میں نے 2030 میں سینیٹر بننا ہے, آپ مجھے 30 کروڑ لا کے دیں, میں آپ کو سینیٹر بنا دوں گا. نو ون گیوز اے شٹ اباؤٹ دس کنٹری. ہیلو ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. برین رولز کتاب میں آتھر کہتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ کسی امیج کو, کسی ویڈیو کو, کسی ویژول کو 60,000 ٹائمز کوئکر پروسیس کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیکسٹ. ویژولز, امیجز, انہی کی طاقت کو ہمارے گیسٹ نے استعمال کر کے ایک عرصے سے جو ہے وہ ہزاروں سٹوریز ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں. اسٹوری چاہے ٹرانسجینڈر کی ہو, چاہے پولیس والوں کی ہو, چاہے گینگسٹرز کی ہو, چاہے پولیٹیشنز کی ہو. دا سینٹرم میڈیا ایک عرصے سے کچھ خاص, کچھ عام لوگوں کی کہانیاں جو ہے وہ ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے تھرو دیئر افیکٹو اینڈ سکسیزفل ویژول اسٹوری ٹیلنگ. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں دا مین بیہائنڈ دیز تھاؤزنڈز آف اسٹوریز, طلا احد, دا فاؤنڈر آف دا سینٹرم میڈیا. السلام علیکم طلا. وعلیکم السلام. یہ بڑا اچھا انٹروڈکشن آپ نے کر دیا ہے. زبردست نا. آپ کہہ رہے تھے میں اتنی تیاری کے ساتھ آئی ہوں, اسی چیز کی تیاری تھی. تھینک یو فار دی انویٹیشن. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. مجھے بتائیں یہ جو دا مین بیہائنڈ دیز تھاؤزنڈ اسٹوریز ہیں وہ اتنے عرصے بعد آن کیمرہ کیوں آئے تھے, کیوں آپ چھپ رہے تھے مطلب؟ اچھا, ایک تو صرف میں اکیلا نہیں ہوں, دیر از اے ہول ٹیم. زیادہ میرے خیال سے ان کی محنت ہے, مجھے ذرا کریڈٹ زیادہ مل جاتا ہے بیکاز آئی نیڈ ٹو ریپرزینٹ دا کمپنی. سامنے کیوں نہیں آئے؟ آئی تھنک دیر واز اے ویری بیسک پرابلی فریم ورک ان مائی مائنڈ. میں انگلینڈ سے میں نے جرنلزم پڑھی, واپس میں آیا تو پاکستانی لینڈسکیپ کو میں دیکھتا تھا کہ پرسنالٹی اوپر ہے اور کام نیچے ہے. سو آئی وانٹ ٹو چینج دا ہول ایکو سسٹم کہ یار آئی وانٹ ٹو بلڈ اے برانڈ, مطلب آئی وانٹ ٹو بلڈ CNN یا BBC یا الجزیرہ, بٹ ناٹ کہ وہاں کا جو اینکر ہے وہ بڑا ہے, کہ لوگ جو ہے وہ TCM کو جانیں رادر دین کہ وہ مجھے جانیں اور میں کیمرہ پہ آ کے بات کروں ہر وقت اور یہ وہ سارا. اور میں تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا ٹو بی آنیسٹ. آئی ایم اے ویری انٹروورٹ ہیومن. اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ آئی ایم مور آف آپ کہہ لیں کہ وہ جو پیچھے پورا ایک آپ نے گیم نہ چلانی کیسے ہے, تو وہ بٹ وہ اچانک وہ خانسہ والا پوڈ کاسٹ اور اس کے بعد پھر آئی اسٹارٹیڈ مائی اون وہ, بٹ 5-6 سال تقریباً. تو اور پورا ٹو بی آنیسٹ اس کا
6 साल नहीं आए, 5-6 साल तक 5-6 साल, साल, मतलब ये सबको पता था एक कोई क्रिएटिव दिमाग है पीछे, लेकिन कौन है उसकी शक्ल जो है वो गूगल सामने के नहीं ऊपर जो जब आप TCM लिखे ना या द सेंट्रल मीडिया, जो उसके नीचे नहीं होता कि सिमिलर सर्चेस, वो सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च है हु इज़ द फाउंडर ऑफ TCM। तो वो फिर मेरे लिंक्डइन के वो मेरे फिर लिंक्डइन के ऊपर आती थी कि वो ज़रा मैं देख रहा होता था कि यार विजिटर्स आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि कहाँ से आया है, क्या इसने पढ़ा है, और फिर वो क्या सराहियाँ भी बहुत ना कि यार ये टर्किश चैनल तो नहीं है, ये कोई बाहर का तो नहीं है, ये कोई ब्रिटिश तो नहीं है, बिकॉज हमने शुरू में ज़रा क्वालिटी भी थी, स्टोरीज भी बहुत डाइवर्स थी, वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को फिर रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में भी ये काम हो पाकिस्तान सकता है, में भी हो सकता है, ये हो सकता है। शुरुआत तो आपने खान साहब से की थी, लेकिन ये तो मान लें कि फिर मज़ा तो आ जाता है पॉडकास्ट करने में, बात करने में, कॉन्वर्सेशंस करने में ऑन कैमरा। या मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट, आई थिंक ओवरऑल। बल्कि अभी लास्ट वीक मैं टीम के साथ बात कर रहा था कि लाइक यू बिल्ड योर ओन एक डिफरेंट पर्सनालिटी जब आप इतने लोगों से बात कर रहे हैं। मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं है ना कि आप 4 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बैठ के और लंबी गप लगा रहे हैं। वो ये भी नहीं कि आपको बड़ा फॉर्मल या वो सारा, उसके बाद ज़रा एक ताल्लुक भी बन जाता है और वो सारी चीज़ें। बट अगेन आई थिंक वो शुरू से मुझे ना कभी वो उस तरह मेरे अंदर वो वाला भी नहीं, वो जो जर्नलिस्ट होता है ना, मैंने मशहूर होना है, मैं हर वक्त कैमरा पे हूँ, लाइक आई डोंट वांट दैट, लाइक फॉर मी दिस इज जस्ट अ जॉब। लेकिन कुछ लोगों को बातें और कॉन्वर्सेशंस में भी तो मज़ा आता है, जैसे आई डू TV ऑल्सो, लेकिन ये जो चीज़ है कि आपने बैठ के, आपको पता है 1 घंटा हो जाए, सवा हो जाए, 1.5-2 घंटे हो जाएं, आप आराम से जो है अपनी सारी गप लगा सकते हैं। आपने कहा आप इतनी तैयारी करी, क्योंकि मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहती, मुझे पता है ये 1-1.5-2 घंटे की कॉन्वर्सेशंस में यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, यू नो। तो आपके सिर्फ ये नहीं कि ऑडियंस के क्या सवाल हैं, आपके अपने जो सवाल होते हैं वो, और आप तो गुरु हैं ना, जैसे मैंने कहा हमारे लिए फ़िलहाल तो आपसे जो है वो सवालात काफ़ी ज़्यादा जो है वो है। आई थिंक उसमें मेरा भी एक्सपीरियंस डिफरेंट है। कुछ जगहों पे इट्स रियली इंटरेस्टिंग, कुछ जगहों पे ज़रा कॉन्वर्सेशन भी वो होती है लिमिटेड और बोरिंग हो जाती है। स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस के साथ ज़रा डिफरेंट है। अच्छा, मुझे लगता है कि वो अभी तक ना पॉडकास्ट माइंडसेट में नहीं आते। वो अभी भी ज्ञान, मतलब वो बोलना शुरू करते हैं तो वो चुप ही नहीं होते हैं। अब आप रोक के जब वो करते हैं कि फॉलो अप कोई क्वेश्चन फॉरन ही नहीं मुझे बात करने दें, मुझे बात, तो मुझे को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया अभी तक। आया भी है, पॉलिटिशियंस के साथ नहीं आया। हाँ, मतलब ये नहीं कि कोई सारे के सारे, एज एन एग्जांपल अगर मैंने कोई, कौन है बेहतर जो पॉडकास्ट को समझे? सो बिलावल का बहुत कॉन्वर्सेशन था, खान साहब का अब ठीक था, मतलब क्योंकि उसमें 3 लोग भी थे, बट अगेन मैंने सिर्फ 3 सवाल अपने पूछने थे या 4, तो वो मैंने निकाल लिया उनसे। जनरल फैज पहली दफ़ा उन्होंने जिक्र किया, JKT, अलीम खान, बुज़दार, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। फिर फैसल वाडा के साथ मैंने किया, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, वेंट क्रेजी वायरल, वो सिगरेट भी उनको पीने दिया। वो तो ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी ना, तो ही कांट बी बोरिंग, राइट? हाँ, बिल्कुल। मिफ्ता इस्माइल वाज रियली इंटरेस्टिंग, उनके साथ मैं 3 दफ़ा कर चुका हूँ। असद उमर भी ठीक है, बट कुछ थे बीच में जो ना थोड़ा सा इतना ज़्यादा, और वो एक ताल्लुक भी मेरे ख्याल से होता है ना कि आप कितनी उनको पहले कोई जानते हैं नहीं जानते, मतलब हम लोग तो आई डोंट इंटरैक्ट बहुत ज़्यादा, तो हाँ, तो जिससे जितना कंफर्ट लेवल हो तो फिर वो बातें भी उससे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब तो आप जब आपने शुरू किया था तब से लेकर अब तक आप काफ़ी चीज़ों में डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, सो टेल मी अबाउट दैट, हाउ द ग्रोथ हैज़ बीन। इट्स बीन 8 years, राइट? रफली 8 years, रफली 8 years। तो इस जनवरी में मतलब 8 साल आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है, ऑलमोस्ट अ तो वी आर रिलीजिंग दिस क्लोजर टू योर एनिवर्सरी, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू। सो इन 8 years में ग्रोथ किस तरह की रही? हाउ हैज़ इट बिन? किन चीज़ों में डाइवर्सिफाई किया, और कौन से इंटरेस्टिंग चीज़ें रहीं कि हाँ आपने सोचा था कि अब मैं इस चीज़ की ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है मुझे, एंड लेट्स यू नो जस्ट गेट इनटू दिस, और उसमें आपको कामयाबी हुई? सो टेल अस अबाउट दैट। कुछ भी नहीं सोचा था। अच्छा, देयर वाज जीरो प्लान, खाली स्लेट। हाँ, मेरी वो जो नॉर्मल होता है ना स्टार्टअप स्टोरी कि जी मेरा ये विजन था तो हमने ये करना था और ये टारगेट अचीव साल बाद, वो कुछ भी नहीं था ऐसा। इट वाज अ वेरी प्रिसाइज टारगेट कि वन, आई वांट टू बिल्ड अ न्यूज़ मीडिया कंपनी इन पाकिस्तान, बट 8 महीने करके देखते हैं। 8 महीने? मतलब पैसे भी इतने ही थे ना। अच्छा, बिकॉज पीछे कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई नहीं था, थोड़े से मेरे अपने पैसे थे, थोड़े से मैंने फैमिली से वो लिए, और ज़ीरो बिजनेस मॉडल, देयर इज़ नो बिजनेस प्लान। मुझे अभी अक्सर लोग मिलते हैं, अच्छा, वो अभी भी पूछते हैं कि यार व्हाट इज़ योर बिजनेस प्लान, मतलब हेल्प। मैंने कहा वो देयर इज़ नो बिजनेस प्लान, it's just like everything is here, and I am like evolving just like you know rapidly with time, और डिजिटल एज में ना बिजनेस प्लान वाला मुझे नहीं लगता कि आप इतना उसको कॉन्क्रीट कर सकते हैं।
बिकॉज इट्स इवॉल्विंग सो रैपिडली. बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन मॉडल्स नए आ रहे हैं. आपने एक चीज़ प्लान की होती है कि अच्छा यार मैंने कंपनी को फाइनेंशियली यहाँ लेके जाना है और इस तरह लेके जाना है, बट वो 2 महीने बाद पता चलता है वो तो चल ही नहीं रहा. तो फिर आपने लाइक कॉन्स्टेंटली उसको मूव अराउंड आप कर रहे हैं. सो बट the initial idea was there was like 3 pillars. One was कि हमने वीडियो कंटेंट बनाना है. ठीक है. दैट वाज लाइक फिक्सेटेड कि हमने लिखना नहीं है, हमने ब्लॉग्स नहीं करने. उसमें 2-3 जर्नलिस्ट से मिला और 1-2 मालकान से भी, तो हर बंदा ने मजाक उड़ाया ना वो कि मतलब क्या मतलब वीडियो सिर्फ करनी है, मतलब रिपोर्टर्स होंगे पूरे पाकिस्तान में, क्या होगा ये वो सारा. दूसरा था कि हमने एक अनटोल्ड पर्सपेक्टिव्स को बाहर लेके आना है. वी डोंट वांट टू गो इनटू द ब्रेकिंग न्यूज़ साइकिल बिकॉज वो जियो यार भाई ट्विटर कर रहा है काम, तो हम उसका तो नहीं मुकाबला कर सकते. और जो उससे भी सबसे बड़ा मेरे ख्याल से वर्टिकल था वो था कि कॉन्टेक्चुअल न्यूज़ स्टोरी टेलिंग करनी है. कि हमने जो भी चीज़ आती है, ख़बर आती है, कोई स्टोरी आती है, तो उसको हमने ज़रा जूम आउट करके दोनों साइडों की कहानी आवाम के सामने लेके जानी है जो एवरग्रीन भी हो. कि हम आज जो स्टोरी कर रहे हैं वो अगर एक बंदा 8 महीने बाद भी देखे तो उसको कुछ ना कुछ इससे मिले. सो दैट्स द मेन 3 पिलर्स. आई स्टार्टेड विद द टीम ऑफ 2-3 लोगों के साथ और वो फिर इवॉल्व. और शुरू में हमारी TLP के ऊपर स्टोरीज आना शुरू हो गई. मुमताज़ कादरी ये वो सारा. TLP पे सबसे पहली रिपोर्टिंग आई फील लाइक कि हमने बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की है. अच्छा. और कुछ स्टोरीज वेंट वायरल. उस टाइम लोग ना खादिम साहब को जानते थे और वो इतना कोई नहीं था. और फिर वहाँ से इवॉल्व होते होते वी मूव्ड इनटू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. हमारा पहला था कि इंडिपेंडेंस डायरीज अगस्त आ रहा था. सो पीपल हु ऑप्टेड पाकिस्तान मूव टू पाकिस्तान उनकी स्टोरीज थी. सो रोहिदात खान साहब का आई थिंक सबसे बड़ा इंटरव्यू हमारे पास है. तो वो 2.5-3 घंटे का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने पूरी अपना मतलब ब्यूरोक्रेसी 50 से 1950s से लेके अभी तक. सो वो हमारी लॉन्ग फॉर्म था. वहाँ से पता चला कि यार अच्छा लॉन्ग फॉर्म भी चलता है. यूट्यूब के ऊपर हम मूव होना शुरू हुए आहिस्ता आहिस्ता. शुरू फेसबुक से छोटी वीडियोस जो अच्छा शुरू फेसबुक से किया. शुरू फेसबुक का एक पेज था. इंस्टाग्राम भी कोई इतना ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट नहीं था. और टेक्स्ट वाली जो वीडियोस AJ Plus करता था बिकॉज आई वर्कड विद ऑल दीज इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स. तो मुझे थोड़ा सा वहाँ से एक्सपीरियंस आया हुआ था. सही. और वो शुरू किया. उसके बाद फिर अगले साल हमने कम्युनिकेशंस कंपनी बनाई बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे कि यार हमें भी ऐसा काम कर दें ये वो सारा. सो वो हमने सेटअप किया. तो उसमें हम लोग हाई एंड क्लाइंट्स लाइक डेवलपमेंट सेक्टर के साथ और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ तो उनके लिए भी वीडियोस बना रहे थे या ये जो टेक्स्ट वाली होती हैं ये बना. सब मिक्स था. कोई कहता था जी सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बना दें, कोई क्या कर दें. फिर हमने कैंपेन्स कुछ उनको बना के दी. फिर कुछ थोड़ा सा PR का काम भी हुआ. फिर कोई DVCs भी हमने बनाना शुरू कर दिए बिकॉज आई स्टडीड फिल्म इन माई मास्टर्स. तो मेरा फिल्म का भी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत था. तो वो भी हमने कुछ किया. फिर उसके बाद हमने तो साथ साथ पैसे भी कमा रहे थे या नहीं क्योंकि खुद को अफोर्ड भी करना था ना. सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आई थिंक 5वें महीने से ब्रेक इवन पे चले गए थे. ओके. उसके बाद एंड देन यू आर सेइंग आपको बिजनेस नहीं आता. मतलब ये अब पढ़ा नहीं है मैंने. ये तो खुला तजाद है. खुला तजाद है. बट आई नेवर स्टडीड बिजनेस. मुझे अभी भी वो जो अकाउंट्स की नंबरिंग्स होती हैं ना नेट और ये वो मैं अकाउंट से पूछा मुझे सादे लफ्ज़ों में बता कि ये मतलब क्या है इस बात का ग्रॉस एंड ये वो सारा. बट प्रॉब्ली इट्स लाइक समवेयर इन माई माइंड. और इंटरेस्टिंगली मेरी फैमिली में भी कोई बिजनेस में नहीं है. तो इट्स नॉट कि मेरी जीन्स में हो. ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम. बट सो वहाँ से वो हुआ. फिर अगले हम लोगों का अगर आप थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी देखें ना. सो न्यूज़ अगले साल 2018 में कॉम्स. 2019 में मारिया भी के साथ हमने अर्तुगुल का राइस था तो इस्तांबुल में जो शूट्स हुए उनके वो हमने किए. और एक्सेस सारे अर्तुगुल की कास्ट ये वो सारे. तो वो मेरे पुराने लंदन के कॉन्टैक्ट्स ये वो सारे वो. फिर उससे अगले साल हमने TCM अकेडमी 2019 में शुरू किया. सो एवरी ईयर देयर इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट अ न्यू कंपनी या वो उस तरह. और वो अगेन रेवेन्यूज़ भी थे कि 10% यहाँ से आ रहा है, 20 यहाँ से आ रहा है, 30 यहाँ से आ रहा है. फिर उसके बाद 2020 कोविड और फिर 21-22 पॉडकास्ट आ गया. तो इस तरह एक सॉर्ट ऑफ इवॉल्व हुआ है पूरा TCM ग्रुप. एंड नाउ लाइक इट्स अ TCM ग्रुप एंड वी हैव 4 डिफरेंट वर्टिकल्स. 5th इज़ माई पॉडकास्ट जो अब वन ऑफ एक अलग उस तरह खड़ा हो रहा है. तो कौन सा जेब को ज़्यादा पसंद है और आपके दिल को ज़्यादा पसंद है इसमें से? मेरे दिल को तो ऑब्वियसली TCM न्यूज़ का जो काम है जो हमारा कंटेंट का काम है. बट उसमें सारे मतलब उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन ब्रेक इवन. वी डोंट गेट एनी फंडिंग. देयर इज़ नो इन्वेस्टर. वहाँ भी हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं जो एडिटोरियल टीम जो काम कर रही होती है. और बट ज़्यादा ज़्यादा रेवेन्यू फिर हमारा जो कमर्शियल काम है या जो सर्विसेज का काम है जो हम क्लाइंट्स को देते हैं वो थोड़ा सा उस तरह रिलेटिवली ज़्यादा है.
بٹ اب یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے پیسے, پہلے ہم یہ تھا کہ وہاں سے کما کے یہاں ڈال رہے تھے, اب دونوں کمپنیز الگ ہیں, ٹیمز الگ ہیں. اچھا, یو ڈونٹ ڈو دیٹ ناؤ, اب نہیں کہ وہاں سے آپ اپنے اوریجنلس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ پراپر الگ الگ کام ہے اب. اور مجھے ٹو بی آنیسٹ ہونا, وہ جو اسٹارٹ اپ یا وہ میڈیا کا ہوتا ہے نا کہ آپ بس, اب ٹی وی میں بھی یہی ہے نا کہ بزنسز ہیں اور وہ بزنسز ٹی وی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے شروع میں صحیح ہے, بٹ آپ لانگ ٹرم چل نہیں سکتے نا اس طرح. بے شک آپ بریک ایون پہ ہوں, مطلب میں جتنی تنخواہ ٹی سی ایم سے لیتا ہوں نا وہ پرابیبلی مطلب کچھ بھی نہیں ہے وہ, بٹ ایٹ لیسٹ وہ اپنا سسٹین کسی حد تک, اپنی تنخواہیں نکل رہی ہیں, چیزیں نکل رہی ہیں, اس لیول تک وہ آ گیا ہے. اور پھر اب ذرا آہستہ آہستہ ایک گروتھ والی سائڈ کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اور ایز اے جرنلسٹ آبویسلی وہ آپ کو زیادہ دل کے قریب ہوگا. صحیح. اچھا یہ بتائیں, بڑی ڈبیٹ رہتی ہے اور ایک عرصے سے ڈبیٹ ہے کہ یہ لیگیسی میڈیا, ٹی وی میڈیا, مین اسٹریم, کیونکہ میں آپ کے ویوز سن چکی ہوں, اسی میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گی, ختم ہو رہا ہے اور ڈیجیٹل جو ہے ول ٹیک اوور اور اٹ ہیز ٹیکن اوور. آپ کا کیا ویو ہے؟ ہیز اٹ آلریڈی ہیپنڈ یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا؟ اچھا جی, یہ جب میں جرنلزم پڑھ رہا تھا نا لنڈن میں, اس ٹائم سے ڈبیٹس وہاں ہو رہی تھیں, اور باہر ذرا ڈبیٹ ذرا جلدی ہوتی ہے, چیزیں جلدی ہوتی ہیں, پھر ادھر آتی ہیں. اس ٹائم سننے میں آتا تھا اور ہمیں بھی لگتا تھا کہ جی پتہ نہیں ڈیجیٹل نے آ کے کیا کر لینا ہے. بہت بڑا شفٹ ہوا بھی ہے, بٹ آئی ڈونٹ ایگری کہ ٹی وی ڈیڈ ہو گیا. جیسے پرنٹ سے ہوا تھا ٹو الیکٹرانک, وہ ایک بڑا ڈینٹ بڑا تھا, لیکن پرنٹ پھر بھی الائیو رہا تھرو, بٹ دیٹ آلسو تھرو ڈیجیٹل ناؤ. آئی تھنک کہ یو نو ابھی ہے کہ ریڈیو ابھی بھی الائیو ہے. آپ سندھ کے انٹیریئرز میں جائیں, پنجاب کے لوگ, بی بی سی کا وہ جو سیربین ایک آتا تھا, بہت سی اسٹوریز ان کی میموریز ہی اس کے ساتھ ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹی وی از ڈیڈ یا ٹی وی ڈیڈ ہوگا. ٹی وی کی ایک سرٹن آڈینس ضرور رہے گی, بٹ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹرسٹ ہے, وہ کم ہوا ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں ہوا ہے. آئی فیل لائک پاکستان میں پچھلے 5-6 سالوں میں, 4-5 سالوں میں ذرا وہ ٹرسٹ لیول بہت کم ہو گیا. اینڈ ناؤ آئی تھنک کہ جو الیکشنز ہوئے ریسنٹ, اس میں تو بس مطلب جو سارے تجزیہ کار اور ڈبیٹرز اور پریڈکشن ساری تھی, وہ سب جو ہے وہ اڑ گئیں. اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو بیٹھے ہوئے بھی تھے پاکستانی اس پہ ٹی وی پہ, ایسا لگ رہا تھا کہ دے آر ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ واٹ از ہیپننگ آن ڈیجیٹل. یو نو وہاں وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے, اور وہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ اپنی کیمپین بھی چلا رہی تھی. بٹ آئی تھنک وہ نا وہ ایک آئی فیل ہے کہ وہ بھی ایک گلوبل فنومینا ہے. آپ یو ایس الیکشنس کو اگر آپ دیکھیں تو اس دفعہ کاملا نے اور ٹرمپ نے ہر پوڈ کاسٹ میں گئے. مطلب ٹھیک ہے اس دفعہ بھی تھا, بلاول آیا ہمارے پاس, خاقان عباسی صاحب آئے, کاکڑ صاحب آئے, عمران خان, شہباز شریف, یہ سارے پوڈ کاسٹ کی ہیں. اور بٹ لیکن پھر بھی مطلب اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. بٹ اگلا تو مجھے لگتا ہے کہ وی ول بی دا نیو ڈانز اینڈ جیوز. ابھی بھی کسی حد تک ریلیونسی, بٹ اگین کیونکہ شاید ہماری گروتھ اس لیول پہ نہیں ہے. گروتھ when I say growth, one again in terms of numbers, because we are not doing breaking news. numbers آپ کو breaking news سے آتے ہیں. اور ابھی ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا ہوا. اگین پاکستان میں پچھلے 8 سالوں میں ٹی سی ایم کے علاوہ آئی ڈونٹ سی اینی ون جو 8 سالوں مطلب کم از کم 5 سالوں زیادہ ڈیجیٹل جرنلزم انڈیپینڈنٹلی کر رہا ہوں. نیا دور آیا, رفتار ابھی ریسنٹلی شروع ہوا, کرنٹ ہے. اس کے علاوہ تو انڈیپینڈنٹ وہ ٹھیک ہے, بلاگز اور انسٹاگرام پیجز اور اس طرح کے لوگ کافی زیادہ ہیں, بٹ ناٹ ریئلی جس کو آپ کہنا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایز اے کمپنی کے طور پر لوگ اس کو سیریس ہو کے کام کر رہے ہیں. تو وہ ایکو سسٹم بننے میں بھی ٹائم لگے گا. اس میں پھر ایڈورٹیزمنٹ ہے, اس میں آپ نے مانیٹائز کیسے کرنا ہے, آڈینس بیہیویئر کیسا ہے. ابھی جیسے نقطہ آیا, اب اگین وہ کیونکہ پیچھے ایک میسو انویسٹمنٹ ہے, تو وہ آپ ٹھیک ہے 2-3 سال نکال لیں گے, بٹ اگین وہی والی بات کہ وہ آپ دھندا کیسے بنانا ہے. مطلب ہم لوگ تو چوتھے مہینے کے بعد ہی ہم بریک ایون پہ تھے نا. تو فور می مجھے یہ ماڈل, مجھے اتنی انویسٹمنٹ کی آفرز آئی ہیں ٹی وی چینل کے مالکان سے آئی ہیں کہ یار آپ بتائیں آپ کو پیسے, مطلب ایک تو مالک نے ناٹ نیم, اس نے میرے سامنے چیک رکھ دیا, نیم کرے نا تو کوئی بات ہوتی ہے. اس نے کہا یہ چیک ہے اور آپ بتائیں کتنے پیسے ہیں. اور آپ آ کے میرے بھی ٹی وی کا, یہ پہلے ٹاپ 3 چینلز کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا کہ آپ میرا ڈیجیٹل بھی آگے لیں, پورا ڈیجیٹل آپ نے جیسے ری ریمپ کرنا ہے نا آپ کریں. اس کو الگ کمپنی بنانا ہے, الگ امپلائیز ہیں, مطلب اس طرح کی اتنی تو کیا حرج تھا اس میں. وہ مجھے نہیں, مطلب میں گیا بھی, میں نے وزٹ بھی کیا ان کا ہیڈ کوارٹر. وہ مجھے نا وہاں لوگ دیکھ کے اندازہ ہو گیا, میں نے کہا یار یہ
نہیں ہو سکتا ادھر. اور پھر سب سے بڑے ٹریننگ کا دیکھیں بہت بڑا ایک وہ فقدان ہے. ہاں میں اس پہ آؤں گی. اس سے پہلے میں آپ سے انڈیا کی بھی گیم جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی. آئی تھنک وی نیڈ ٹو لرن اے لاٹ فرام دیئر آلسو. وہاں کی تو حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ جو ہے بیٹھ کے اس کو کنٹرول کریں اور اس پہ وہ کریں, انہوں نے سوچا ہم اس پہ ہی انکیش کرتے ہیں, ہم انفلوئنسرز کو لے کر آتے ہیں. مودی نے جس طرح سے کیمپین کی, انہوں نے تو خیر پچھلے الیکشن میں بھی کی, بٹ ہی ہیز اے فرسٹ موور ایڈوانٹیج. کیونکہ انہوں نے اس دفعہ جو کیمپین کی, ان کی اپوزیشن نے بھی کوشش کی, بٹ یہ تو بہت ہی ان کی گیم جو ہے وہ آگے تھی, اور انفلوئنسرز کی گیم جو ہے وہ بہت آگے. یو تھنک ہمارے یہاں انفلوئنسرز کی آئی ڈونٹ نو, میں تو بہت کنفیوز رہتی ہوں پولیٹیکلی. ہاں نہیں پولیٹیکلی تو بالکل بھی نہیں, وہ دے آر ناٹ. وہ تو بلکہ ہر انفلوئنسر ڈرتا ہے کہ یار میں کوئی بات نہ پالیٹکس پہ کروں, یا تو کال آ جائے, سارا لائف اسٹائل وہ ہے. مطلب مجھے انفلوئنسرز ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ سارا تو وہ جی مجھے کال آئی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے یہ کر دیں وہ کر دیں, تو ہم تو بات ہی نہیں کرتے. اور جو کرتا بھی تھا بیچارہ اس نے وہ بھی چھوڑ دی. جو تھوڑا بہت سوشل ایشوز پہ انفلوئنسر بات بھی کر رہا تھا نا, اس نے کہا بھائی مجھے بس پیسے چاہیے, مجھے نمبرز. ایون غازہ والے کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنا بیک لیش انفلوئنسرز کو بھی آیا, اور وہ جنورلی ناٹ اس وجہ سے. اب ان بیچاروں کا بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک بندے نے ایک بلڈنگ کھڑی کی ہے اپنی, 1 ملین فالوورز واٹ ایور, اور آپ شیڈو بین ہو گئے, پیجز اڑنا شروع ہو گئے, تو وہ بھی ایک جنون تو ہے ریزن. وہ تو چلو ایک گلوبل ابھی ہوا ہے نا, ایک بٹ باقی ہمارا نا سوشل اور پولیٹیکل پہ نہیں لوگ بات کرتے. جیسے وہاں انڈیا میں ہر دفعہ ایگزامپل دیتی ہوں دھروو کی, اینڈ دین چلو دھروو بالکل ہارڈ کور پالیٹکس جو ہے وہ کر رہا ہے. اس سے پہلے تو وہ اور قسم کی ویڈیوز کر رہے تھے, لیکن پھر جب الیکشن کے قریب انہوں نے یہ کیا. بٹ دین دیر آر ادر نیمس ٹو, جیسے رنویر الہابادی TRS وہ اپنا شو کرتے ہیں, اینڈ he invites all kinds of people, you know, اور زبردست ان کی سکسیس ہے. It's amazing. We don't see things like that in Pakistan right now, اور such conversations میں کہوں گی we don't see that. نہیں, میری یہ بہت زیادہ یہ ڈسکشنز رہتی ہیں انفلوئنسرز کے ساتھ, بیکاز ہم لوگوں نے اصل میں پوزیشننگ اب اس طرح کر لی ہے کہ وی آر مور آف ان اے سینٹر, وی آر کنیکٹڈ ود دا مین اسٹریم اینڈ نیوز پیپل ایز ویل ایز دا کانٹینٹ کریشن ورلڈ. تو وہاں یہ جو آپ نے بات کی, مطلب میں ایگزیکٹلی یار وہ رنویر ہے, بائسپ ہے, پھر یہ جو دوسرا ایک اور ہے ان کے خاصے مشہور, پھر کافی لوگ ہیں. اب ان لوگوں نے نا یہ ظاہر ہے اپنے مزے کے لیے نہیں صرف کر رہے, پیچھے بزنس ماڈل ہے. آپ دیکھیں کہ بالی ووڈ کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اپنے فلمس کی پروموشنس کے لیے, تو وہ ایکو سسٹم بلڈ ہوا ہوا نا. اینڈ آلسو میرا تو یہ وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں بھی لوگ بلا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کانورسیشن, بٹ دے آر ایڈنگ ویلیو آلسو اوور دیئر نا. مطلب وہ ایسے گیسٹ ہیں یا ایسے ایشوز ہیں کہ آپ یو آر ایڈنگ ویلیو, کانورسیشنز ایسی. اٹس ناٹ جسٹ فن اونلی کہ ہاں بلایا اور گپ شپ کی اور بس, یو نو دیٹس اٹ. لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں نا, یہ جو بائسپ ہے رنویر جو ہیں, یہ 800 ایپیسوڈز ہیں, تو دیر از اے ہول, مطلب دے آر آلریڈی اہیڈ آف اس ان ٹرمز آف ہارڈ ورک, ان ٹرمز آف ٹائم, ان ٹرمز آف بزنس ماڈل. تو جو ہم لوگوں نے پروبیبلی 2030 میں جا کے اچیو کرنا ہے, وہ کیونکہ اتنا شروع سے کر رہا ہے وہ, اور وہ ایوالو ہو رہا ہے, اور ان کو بہت زیادہ نا, بیکاز اگین ٹیکنیکلی تو کریٹو انڈسٹری ہے نا یہ ساری, بے شک وہ آپ انٹرٹینمنٹ ہو, میڈیا ہو. اب وہاں بالی ووڈ کی وجہ سے وہ ایکو سسٹم بھی بلڈ ہوا ہوا ہے. نیٹ فلکس پہ اوریجنلز آ رہے ہیں, آپ کو برانڈز آ کے کام کر رہے ہیں. ایون آپ 101 انڈیا ایک ہوتا تھا, پھر اسکرول ہے, ابھی اسکوپ ووپ ہے, اس طرح کے اور ڈیجیٹل آؤٹ لیٹس ہیں جو مطلب میں دیکھتا تھا شروع میں ساروں کو. وہ لوگ برانڈ اسپانسر کرتے ہیں. اب میں یہاں برانڈس کے پاس جاتا ہوں پچ کرنے کچھ, اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ ہم سیریز کریں, نہیں آپ لوگ نا بہت ہارڈ کور کانٹینٹ بناتے ہیں. اچھا, اور تو وہ نا مطلب برانڈ ذرا وہ, اور پھر میں اسے آگے سے آیا اسے کہ اچھا شاہزیب خانزادہ کا شو ہو, کامران صاحب کا ہو, کوئی بھی مین اسٹریم, اس پہ جو سائڈ پہ پٹی چل رہی ہوتی ہے آپ کی, تو وہ کیا ہے, اب وہ بندہ ایکچولی میں نا ذرا وہ ہو گیا کہ یار بات تو ٹھیک ہے اس کی, بٹ اگین وہ ہم پلیئر سمجھ نہیں آئے گی, اس کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا, اور اس کو جب تک سمجھ آئے گی تب تک دنیا اور آگے نکل چکی ہوگی. اس سے بھی زیادہ کہ مسئلہ یہ نا کہ ٹی سی ایم صرف ایک پلیٹ فارم اس کے پاس جا رہا ہے. جب اس کے پاس جائیں گے نا 10 لوگ, تو ان کو ایک ویلیو نظر آئے گی. ابھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار کانٹینٹ کریٹر ہے, انفلوئنسر ہے, آپ نے اشتہار بنایا, کچھ کیا, شاؤٹ آؤٹ لیا اور آپ نے ان کو دے دیا. تو وہ جو نیٹو ایڈورٹائزنگ جس کو کہتے ہیں, بالکل ہاں, وہ کم ہے. اب وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ ہم جب کام کرتے ہیں, ان کو سمجھ ہے, گورنمنٹس کو سمجھ ہے. گورنمنٹ نے لیٹس سے اسموک کی کیمپین ابھی چل رہی ہے, اس سے پہلے پنجاب, وہ جو پنجاب گورنمنٹ کی کیمپین جیسے بیک لیش بھی آیا, وہ ڈیجیٹل کو یوز کرتے ہیں. اور ویسے ایک اور جو آئی تھنک میری لرننگ پچھلے کچھ عرصے میں ہے, وہ یہ کہ
ورلڈ وائڈ ایز ویل پلیٹفارم کی گیم نا اب ذرا کم ہو رہی ہے اور انڈیویجولزم ذرا وہ یہ آ تو رہا ہے ہے بالکل. ہاں تو اس کی وجہ سے I see بھی that too, yeah. جانی ہیرس آپ دیکھ لیں باہر کے ہیں, وہ پہلے واکس کے ساتھ تھا. تو وہ ایکو سسٹم ہے نا کہ آپ نے ایکو سسٹم نہیں بنایا ٹو سپورٹ دا میڈیا, نہ کوئی گرانٹس ہیں پاکستان میں. مطلب باہر کی انڈیا میں میرے بہت سے دوست ہیں, مطلب بینکس فنڈ کر رہے ہوتے ہیں کانٹینٹ کو کہ لیٹس سے کہ فائنینشیل آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے تو ایک بینک ہے کہ یار یہ پکڑیں آپ 50 لاکھ روپیہ اور آپ بزنس کے اوپر کانٹینٹ بنائیں اور بس ہم لوگ نیچے اسپانسرشپس واٹر. تو یو نیڈ ٹو تھنک آن دی, یہاں یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہتا ہے کہ جا کے جی پلاٹ خرید لو, سوسائٹیاں بنا لو. مطلب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن مائنڈ ایز ویل نا کہ سوسائٹی آپریٹ کیسے کر رہی ہے آپ کی. نہیں بیچاروں کی غلطی بھی نہیں ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ کس طرح سے بدل جاتی ہیں اور ہم کس طرح سے ففتھ جنریشن وار سے جو ہے وہ ہم اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم بنا دیتے ہیں, پھر ہم 10,000 پابندیاں لگا دیتے ہیں. یہ وہ پابندیوں پہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی ان ڈیٹیل. آئی ایم شیور کہ آپ کے دل میں بہت کچھ ہوگا ٹو سے. مجھے یہ بتائیں, آپ, میں نے سنا ہے آپ کہتے رہے ہیں کہ کوئی چیلنج ہی نہیں ہے یہاں پہ ہماری طرح کوئی کوئی اس طرح سے کام نہیں کر رہا یا کیا. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ آپ نے بھی کہا کہ چینل والے آئے آپ کے پاس اور انہوں نے کہا ہمارا ڈیجیٹل آ کے سنبھالو, تو وہ اس چیز کو سمجھ تو رہے ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹل چاہیے سائٹ پہ, تو اور وہ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, ڈو یو تھنک اٹس اے تھریٹ فار یو, کیونکہ اگر فار لیٹس سے جیو جیسا بڑا چینل ہے جس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, انویسٹمنٹ ہے, دے آر ویری اسٹرانگ, وہ اپنا ڈیجیٹل شروع کرتے ہیں, وہاں پہ وہ کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ, اب انہوں نے اپنی پوڈ کاسٹ لانچ کی ہے, اور یہاں پہ طلحہ جو ہے وہ اپنی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, TCM کے امبریلا کے اندر کر رہے ہیں, تو آپ کی بھی فالوئنگ اور وہ سب ہے. یو تھنک کہ یو ٹیک اٹ ایز اے تھریٹ, اور اینڈ آلسو who will thrive آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ایک تو تھریٹ ہے اس طرح, اور بیسیکلی دو پرسپیکٹیوز ہیں. ایک اس کا یہ کہ آپ نے ایکو سسٹم بلڈ اسی طرح ہوگا کہ زیادہ لوگ آئیں گے رادر دین کہ یار بس میں ہی مارکیٹ میں کھڑا رہوں اور کوئی ہو نا. تو ایڈورٹائزر اسی لیے تو آ نہیں رہا کیونکہ اس کو ہے کہ یار ایک ہی بندہ نا, یا 2 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں. جب 50 ہوں گے تو ایک آپ نے لابی آپ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, تو وہ جو پیسہ ٹی وی پہ جا رہا ہے یا انفلوئنسرز میں جا رہا ہے تو وہ بھی پلیٹ فارمس کی طرف آنا شروع ہوگا. تو دیٹس نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹی وی والے ابھی بھی ڈیجیٹل کو سمجھ رہے ہیں. وہ جو میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, یا اور شہزاد ہیں اور ایون والے بوائز ہیں, شایان پرو پاکستانی والا کر رہا ہے, ہمارے اسٹائلس دیکھیں, اور جو ٹی وی پہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی ٹی وی اسٹائل میں کر رہا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے مائک لگا لیا اور آپ نے کہا کہ یہ پوڈ کاسٹ ہے. مطلب مائک از نتھنگ ٹو ڈو ود دا پوڈ کاسٹ. بے شک ہم مائک نہ بھی لگائیں نا, اٹس اے کنورسیشن کہ آپ کتنا مزے کا کر رہے ہیں, آپ ڈیجیٹل کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ کیری اس کو کیسے کر رہے ہیں, آڈینس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اب پرابیبلی میں چاہ کے اگر ٹی وی پہ شو کروں تو میں شاید شو نہ کر سکوں پرائم ٹائم کا, کیونکہ مجھے وہ آتا ہی نہیں ہے کہ یار ایک بندے سے 10 منٹ میں کیسے بات کروں. مطلب وہ اتنی سرفیس لیول بات کی نہیں مجھے, میں تو 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا ان ڈیپتھ وہ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ, کیونکہ میں نے ڈان کا بھی دیکھا, میں نے ٹریبیون کے بھی دیکھے, اور ابھی جیو کا جو ہے, مطلب اس میں نا کوئی ایز این آڈینس. ڈان اور ٹریبیون کا بھی پوڈ کاسٹ ہے پہلے تھا, اب وہ لیکن آن اینڈ آف کرتے ہیں, وہ کبھی کر لیتے ہیں. سدرا کے ساتھ وہ کر رہے تھے ٹریبیون والے. ڈان نے بھی آئی تھنک ایک آدھی میں نے کوئی چیز دیکھی ہے. تو آپ کو یا آپ جیسے اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک میں کہوں گی مائنڈ سیٹ کا ایڈوانٹیج ہے. ہاں, اور ہمیں 8 سالوں کا ایڈوانٹیج ہے جو ہم نے 8 سالوں میں سیکھا, فرسٹ موور ایڈوانٹیج بھی ہے, وہ ایک بہت ہے. اور اگر آئے بھی تو ٹو بی آنیسٹ, مطلب آپ کا اپنا ورٹیکل ہے, میرا ایک اپنا اسٹائل ہے. لیکن ان کے پاس یہ کیسے, لیکن ان کے پاس وہ جو بھی کر لیں, جو ایک ان کی پریزنس یا آڈینس جو ہے ڈیجیٹل کی, وہ ویوز کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ ہی ہے نا, اور وہ ہوگا بھی ظاہر ہے کیونکہ ان کا ایک پورا مین اسٹریم وہ ایک عرصے سے چلا رہے ہیں, تو وہ ہاں آڈینس کا وہ ٹرسٹ ان کے اوپر نہیں ہے. وہ جب جیو کے یوٹیوب چینل پہ سیم چیز جائے گی نا, وہی پوڈ کاسٹ, تو وہ جنرلی جیو کو ٹرسٹ ہی نہیں اگر کر رہا ہے, یا ARY ہے یا سما ہے, کوئی بھی ٹی وی ہے, تو وہ پوڈ کاسٹ کو کیسے ٹرسٹ کرے گا. دیٹس دا پوائنٹ. اب انہوں نے شاہد آفریدی کے ساتھ کیے, مطلب مجھے نہیں پتا اس کے ویوز کتنے ہیں. سو اگر آپ پرسنٹیج نکالیں کہ آپ کا 1 ملین کا چینل ہے اور ویوز اس پہ بھی صرف 1 لاکھ آ رہے ہیں یا 20,000 آ رہے ہیں, کمپیئر ٹو طلحہ کا پوڈ کاسٹ کا چینل صرف 25,000 ہیں, بٹ اس پہ پرائم منسٹر آگے بیٹھا ہوا ہے.
تو اٹس لائک یا ایون TCM ہم 3.5-4 لاکھ ہماری 4-5 500,000 ہو گیا یوٹیوب ہمارا آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے 3-4 سبسکرائبر صرف یوٹیوب, اب باقی تو ٹھیک ہے 3-4. بٹ آئی تھنک وہ جو ایک کیری کرنا چیز کو ایک برانڈ, اب جو بھی گیسٹ آتا ہے نا, بے شک وہ کمرشل کلائنٹ ہو یا وہ آپ کا ایڈیٹوریل, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس کی مارکیٹ میں پوزیشن کیا ہے. میرے پاس ایکسکلوسیو جو آئے شروع میں وہ اس لیے کہ یار TCM جو ہے نا وہ ایکسٹریم رائٹ پہ نہ ایکسٹریم لیفٹ پہ, نہ یہ فوجیوں کے ہیں نہ یہ گورنمنٹ کے ہیں, تو ہم شروع یہاں سے کریں. تو لیکن ان کے پاس تو پیسہ ہے نا, وہ پیسہ دے کے گیسٹ بلا لیں گے. پھر اب اگر شاہد آفریدی نے آنا ہے یا کسی نے آنا ہے تو وہ ایڈوانٹیج تو ان کے پاس, میرا یہی مطلب ہے کہ ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج تو ہے نا. لیکن جو کانورسیشن ہم شاہد آفریدی سے کریں گے نا وہ نہیں کر سکتے. یہ تو آئی اگری اس پہ, وہ میرا آپ سے جو ہے وہ نیکسٹ پوائنٹ ہے, یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی. لیکن ایک اور چیز جو مجھے یہاں پہ کنفیوژن اور لمیٹیشن لگتی ہے, مجھے لگتا ہے وہ کنفیوزڈ ایک اسٹیٹ میں ہے کیونکہ وہ دونوں کشتیوں میں سوار ہیں. اب انہوں نے اپنا ٹی وی اور مین اسٹریم بھی الائیو رکھنا ہے, وہاں اتنے سارے وہ پیسے ڈال رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کو تو نہیں وہ جانے دیں گے یا اس کے پیٹ پہ تو نہیں لات ماریں گے. تو وہ اگر ڈیجیٹل پہ جو ان کی پریزنس یا اپنا ویور اگر وہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے نقصان ہے. تو یہ ان کے لیے اپرچونیٹی تو ہے ڈیجیٹل جس کو وہ ایکسپلور کرنا چاہیں گے, بٹ اٹس آلسو اے تھریٹ ایٹ دا سیم ٹائم فار دیئر اون ٹی وی, رائٹ. اچھا, اس میں نا ایک اور بھی پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگین جب میں نے TV کے مالکان سے بات کی, وہ ڈیجیٹل پہ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل رائز ہو رہا ہے, ہاں, بٹ وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ نہیں بنانا چاہتے, یا نہ وہ کر رہے ہیں, وچ مینس کہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کا ایک اسٹائل ہے, ایک اسٹریٹجی ہے. اگین صرف مائک لگا کے آپ نے اسی اسٹوڈیو میں بندے کو بٹھا دیا, وہی بورنگ قسم کے بیک گراؤنڈز ہیں, تو وہ نہیں چلے گا. یا اسکرپٹ ہے اور آپ وہی بس آپ نے 30 منٹ کی 40 منٹ کی بات کی. تو آپ نے کہا ڈیجیٹل پہ آنا ہے نا, تو آپ کو کانشیسلی ایک دماغی ڈیسیجن بھی ہے کہ یار آئی نیڈ پیپل ہو ریئلی انڈرسٹینڈ ڈیجیٹل. بس یہ نہیں کہ آپ نے بندہ بلایا, تھمبنیلز اس طرح کے ڈال دیے کہ وہ ہو گیا. وہ تھمبنیلز کی گیم کر رہے ہیں صرف. ہاں, میں تو یہ دیکھ رہی ہوں سارا ٹی وی جو ہے, مطلب ناٹ جسٹ ٹی وی, مطلب انفارچونیٹلی آپ کے مین اسٹریم جرنلسٹ کے یوٹیوب چینل دیکھیں, آپ کو شرم آتی ہے کہ یار تھمبنیلز دیکھے یہ بندہ مطلب. اور اگین میں تو بہت زیادہ یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جو مالکان کو پہلے کہتے تھے نا, کیونکہ اگین میں خود اون کرتا ہوں تو آئی انڈرسٹینڈ دا مالکان والی سائڈ ایز ویل ایز دا جرنلزم. آپ کہتے تھے یار یہ کچھ کرنے نہیں دیتے, یہ صرف پیسہ بناتے ہیں, سوچتے ہیں. ٹی وی جرنلسٹ جو یوٹیوب پہ آیا ہے وہ بھی تو یہی کر رہا ہے, اس کی شکل نظر آ گئی, یہ صحیح اصلیت. ناٹ جسٹ یہ کہ شکل تو ہے, بٹ وہ تھمبنیلز آپ کیسے ڈال رہے ہیں, وہی کہہ رہی ہوں اس کی اصلیت نظر آ گئی ہے نا, کہ وہ اپنا وہ اب باہر آپ کا اپنا نکلنا شروع ہو گیا, بیکاز ناؤ یو آر آن یور اون. تو اب پتہ چلے گا کہ آپ کے کیا ایتھکس ہیں یا آپ کیا فالو کرتے ہیں. تو وہ مطلب جاوید چودھری صاحب کا چینل آپ دیکھیں, اور کافی لوگ ہیں, اٹس جسٹ لائک کرنج, تھمبنیلز دیکھ کے کچھ ہو جاتا ہے, مطلب اٹس جسٹ انسین. اور لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, اور کلک بیٹ آپ ایک حد تک کریں جو سب آتا ہے تھوڑا بہت, بٹ اردو یہ جو تھمبنیلز ہے نا, اس نے تو. اور اچھا, اس کی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ پورا ایکو سسٹم خراب کر رہے ہیں. میں یوٹیوب والوں سے بات کرتا ہوں, میں میٹا والوں سے بات کرتا ہوں, مجھے لٹرلی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے تھمبنیلز دیکھیں, ایڈورٹائزر یہاں کیسے آئے گا, ریئلی, لائک لٹرلی. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ اپنے آپ کو خراب کریں, آپ پوری انڈسٹری کو. تو وہ کیا کہتے ہیں مجھے بھی بتائیں, میرا بھی چینل ہے. دیکھیں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ جا کے ٹرینڈنگ کو کلک کریں, صحیح, آپ نے پاکستان کی ٹرینڈنگ کھولیں اور VPN لگا کے آپ انڈیا کی, یورپ کی اور وہ کھولیں, آپ کو یا تو لیکس آ رہے ہیں یا آپ کو نیوز والے لوگ آ رہے ہیں, اور اس میں بھی جو تھرڈ کلاس قسم کے کلک. اب ایڈورٹائزر جو ہے بیسیکلی پیسہ آپ یوٹیوب پہ کیسے کماتے ہیں کہ جو ایڈورٹائزر ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے, اور وہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور یہ پوٹینشلی میں ایڈ چلاؤں گا تو کوئی بندہ خریدے گا چیز کو. اب وہ اتنی کچرا آڈینس آپ بنا رہے ہیں, ایک بیہیویئر ہی آپ آڈینس کا نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے CPMs اور وہ ساری چیزیں بھی کم ہو رہی ہیں. اور ٹھیک ہے اکانومی کا بھی ہے یہ وہ سارا, تو یو ناٹ بلڈنگ این ایکو سسٹم, دیر از نو کوالٹی کانٹینٹ. جیو, ایئر وائی, ڈان, ٹریبیون, آپ مجھے بتائیں کہ ڈیجیٹل کے اوپر ان کے کوئی شو آپ کو پتہ ہے جو ڈیجیٹل فوکسڈ ہو؟ سارا ٹی وی ہے, ٹی وی کا کلپ کاٹا ہم نے سارا, ابھی تک تو وہی چل رہا تھا. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اب انہوں نے یہ پوڈ کاسٹ یہ شروع کیا ہے, اور وہ بھی اب دیکھتے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھا ہے کہ ہاؤ. اور یہ بھی بہت ایزی ہے نا, دیکھیں آپ کے پاس اسٹوڈیوز ہیں, کیمرہ مینز ہیں, مائکس ہیں, ایزی تو ہے, تبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایزی ہے نا ان کے لیے. اور جو آپ جیسے لوگ ہیں یا میں ہوں, تو ہمارے لیے تو یہ چیلنجنگ ہے, رائٹ. obviously اس کا فائدہ یہ جو آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ وہ کانورسیشنز تو وہ نہیں کر سکتے, یو نو, جو آپ کر سکتے ہیں. آئی ہیو ہیڈ جرنلسٹ اوور ہیئر یہاں پہ ایز مائی گیسٹ, اور
وہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دے ڈو سے کہ آپ نے یہ سوال ایسا تھا یہ تو وہ اب آپ ان سے وہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں. فرینکلی ظاہر ہے 1-1.5 گھنٹہ بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے اور کیا بات کریں گے, سبھی پوچھ لیتے ہیں آپ. اور مجھے تو اس سے بھی زیادہ کہ آپ پوڈ کاسٹ چلیں کریں, آپ کو نیا شو بنائیں نا ڈیجیٹل کا, کیونکہ آپ کی تو اتنی ریسورسز ہیں آپ کے پاس, اتنا کچھ سب کچھ ہے آپ کے پاس, کریٹو ڈائریکٹر سے لے کے اور پتہ نہیں کیا. بٹ اگین مجھے لگتا ہے کہ I've also heard these channels are hiring a lot on digital also, they are setting up. بٹ لیکن وہ نا جگاڑ ڈیجیٹل چل رہا ہے نا کہ یار اچھا چینل ایک الگ بناؤ اور اس کو کلپس کا نام دے دو. تو ابھی جو نارمل چینل کے اوپر کلپ آ رہا ہے اس کو اور کاٹ کے اس کی تھمب نیل چینج کر کے یہاں پہ ڈالتے ہیں. اچھا, سو اٹس ناٹ لائک ایکچولی بلڈنگ اے ڈیجیٹل کانٹینٹ. مطلب اب ایگزامپل میں آپ کو دوں, ہم نے گوانٹانامو بے ڈائریز جرنلسٹ کے ساتھ, بیوروکریٹس کے ساتھ, ججز کے ساتھ, منظور پشتینز اینڈ ٹی ایل پیز, مطلب ہر چیز ہم نے کور کی. آپ اس طرح کا ڈیجیٹل کا کانٹینٹ بنائیں آؤٹ سائڈ آف پوڈ کاسٹ. پوڈ کاسٹ ٹھیک ہے ایک ورٹیکل ہے نا, تو آپ اس طرح تو نہیں ہے جی اچھا میں بھی تو پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں میں ڈیجیٹل ہو گیا ہوں. مطلب دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. How do you see پھر you think BBC digital and BBC Urdu and independent یہ بہتر کام کر رہے ہیں and you see them as a much better. Again ان کو بھی یہ کہ ان کریٹیوٹی ایک حد تک رکتی ہے. نمبر 1 آپ نے پیسے نہیں بنانے, بس آپ کو ایک پیسہ سال کا ملتا ہے اتنے $1,000. آپ کو پتہ ہے میں نے 20-30 لوگوں کی ٹیم مینیج کرنی ہے اور بس ایک ایوریج آپ چلاتے رہیں اس کو. اور پھر ذرا سعودی انفلوئنس ہے, برٹش انفلوئنس ہے, ذرا وہ بھی ٹیکنیکلی تو گورنمنٹس کے ہی ہیں نا سارے. تو اس میں بھی آپ اتنا کھل اب آپ جا کے گوانٹانامو بے ڈیٹینیز کے انٹرویوز تو نہیں کر سکتے. تو اس میں تو ہم لوگوں کو آئی تھنک جو بہت بڑا ایج بھی ملتا ہے نا کہ دیر از نو سیٹ انوالوڈ. ہاں آئی تھنک یہ بہت بڑا ایج ہے کہ دیر آر انفلٹرڈ کانورسیشنز, اور وہ ایک چینل کبھی بھی اپنے ڈیجیٹل پہ مجھے لگتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا. آخر کار اس کے ڈیجیٹل پہ بھی تو اس کا چینل کا نام ہے, اور وہ ان دا اینڈ اگر کسی کو کال آنی ہے تو اسی چینل کے اونر کو ہی جو ہے وہ کال جو ہے وہ آنی ہے یا جو بھی ہے وہ اعتراض. تو یہ ایک لمیٹیشن جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے. اینڈ یو تھنک کہ اینی ٹائم سون یہ چیلنج نہیں ہے, یہ میں اپنے لیے بھی پوچھ رہی ہوں. اور اگر چیلنج آئے بھی تو اس کا بھی اچھے کانٹینٹ کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ہاں فائدہ ہوگا. مطلب میرا تو بڑا نا زندگی کا وہ ایک فلسفہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو build a biggest آپ کہہ لو کہ بلڈنگ in your country, in your street, so you don't need کہ آپ نے باقیوں کو نیچے گرا کے اپنی بنانی پڑے. سو آپ اپنی بھی بناتے رہیں اور جو لوگ بنائیں گے وہ اس کا ان سب کو فائدہ ہوگا. مطلب ایون لاز ہیں ڈیجیٹل کے, مطلب ڈیجیٹل کا لا ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو 50 چینل ہوں گے تو کوئی لا کا سوچے گا نا, لابی کرے گا. تو اور پھر لائک وہی ہے کہ آپ کا اپنا جرنی ہے. مطلب کوئی آپ سے مطلب میں زندگی میں امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ 5 سالوں کے اندر میں عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. مطلب دیٹس انسین. لائک اف یو تھنک لائک ریئلی کہ یار ایک بندہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے وہ اچانک جو ہے بیٹھ کے عمران خان سے جنرل فیض کا کوشچن پوچھ رہا ہے اور وہ اگلے دن ٹی وی پہ چل رہے ہیں, اور جو خود کیمرے پہ آنا بھی جو کیمرے پہ بھی نہیں آنا چاہتا. سو دس از لائک اٹس اے جرنی, اٹس اے پروسیس. وہ کسی کے ساتھ مقابلہ تو میں تو اپنی ٹیم کو نروسنس اور وہ ہارٹ بیٹ تیز ہونا وہ سب تھا مجھے اس میں تھوڑا سا تھا. بٹ پھر آئی تھنک آئی ہیو ریئلائز کہ نمبر 1 آئی ڈونٹ امپریس, مطلب میں کسی سے امپریس نہیں ہوتا اس طرح. لائک آپ نے مجھے دیکھا ہوگا نام ہے کسی گورنمنٹ خان صاحب بھی کسی سے امپریس نہیں ہوتے, وہی کوالٹی ہے آپ میں. ناٹ ریئلی, بٹ مجھے ہوتا ہے کہ یار اٹس اے جاب, یو ہیو ٹو ڈو یور جاب اور یو نیڈ ٹو میک یور کرافٹ بیٹر. اب میں نے اتنے ٹاپ لیول سی او اور ان کے ساتھ کیے ہیں, یو بیکم کانفیڈنٹ اینڈ یو بیکم کمفرٹیبل ان یور اسکن اینڈ یو نو. تو وہ چیز از لائک یو نو, ورنہ وہ ہوتا ہے نا آپ کو لگتا ہے سر آپ ہی ہیں بس سر, مطلب وہ نہ میرے مزاج میں ہے نہ مجھے یو نو کرنے کا شوق ہے. تو وہ دیٹس اے بگیسٹ ایڈوانٹیج ایکچولی. تو وہ اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ والی جو پاور ہے نا وہ یو نیڈ, یو کین لائک پلے اٹ اراؤنڈ ہیئر. تو اس سے پھر یہ کہ اگلا بندہ بھی آپ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اٹ ریئلی ہیلپس ان کانورسیشنز, ریئل کانورسیشنز ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم بہت جو ہے وہ سن رہے ہیں آج کل, فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. ہے کیا فیک نیوز؟ ٹیل می پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بھی, اور ویسے تو یہ دنیا بھر کا فنومینا ہے اور سبھی پریشان ہیں اس سے, بٹ پاکستان میں بھی پریشانی بہت زیادہ ہے آج کل, اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. فرسٹ ایکسپلین می نا, ڈیفائن کریں فار می کہ کیا ہے یہ فیک نیوز, مس انفارمیشن کہیں اس کو, ڈس انفارمیشن کہیں, فرق کیا ہے ان میں؟ اچھا یہ ایک تو بڑے بز ورڈز بھی ہیں, چیز ایک ہی ہے کہ جی غلط خبر کیا ہے. صحیح. اب اس میں جارگنز آ گئے ہیں بہت زیادہ, مجھے بھی اکثر نہیں سمجھ آتی کہ یار مس انفارمیشن ہے کہ آپ خبر صحیح ہے آپ بتا غلط رہے ہیں, ڈس انفارمیشن کہ آپ
غلط فیڈ کر رہے ہیں جان کر کے جان کے جو چیز ہی نہیں ہے آپ وہ کر رہے ہیں. صحیح. تو ایک تو یہ ڈفرینس آ گیا. فیک نیوز تو ریلیٹیولی کہ بالکل ہی مطلب مجھے یاد ہے آئی تھنک ڈان کے اوپر یہ خبر چلی بورس جانسن کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ایک اسکرین شاٹ بڑا وائرل بھی ہوا. وہ پرابلی غلطی سے ہوئی ہوگی بٹ ظاہر ہے پھر جس نے اس کو اٹھانا تھا جو نیچے جو بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کو وائرل کر دیا. پاکستان میں بہت زیادہ ہوئی ہے پولرائزیشن. تو آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی کا خاص ایک وہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں بھی اور میڈیا میں بھی بہت زیادہ. اب آپ مجھے ڈیجیٹل کسی بھی چینل کا بندے کا نام بتائیں میں آپ کو بتا دوں گا وہ کس سائٹ پہ ہے وچ از ویری انفارچونیٹ. میں بھی بتا دوں گی مطلب اٹس سو وہ سیدھا بالکل بالکل مطلب یہ ہونا نہیں ایگزیکٹلی کوئی بھی بتا دے گا. مطلب عام بندہ آپ ریڈیو والے سے پوچھیں اس جرنلسٹ کا نام وہ سب سے پہلے ظاہر یہ تو اس سائٹ کا ہے سیریسلی بالکل. تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا ہے کہ چیزیں فیڈ بھی ہوئی ہیں. اور مجھے بہت زیادہ لگتا ہے کہ یہ جو یوٹیوب جرنلزم ہے نا اس نے آ کے چیزیں زیادہ خراب کی ہیں بیکاز اس میں اگین تھم نیل ٹیکنیکلی ناٹ ریئلی ڈس انفارمیشن بٹ ان اے وے اٹ از کہ جی آج عمران خان کی ملاقات میں یہ باتیں ہوئی اور آج ہم آپ کو بتائیں گے. وہ 10 منٹ آپ سنتے رہے تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی. مطلب جو اندر ہے کانٹینٹ آپ اس کے بالکل ہی برعکس جو ہے وہ آپ نے تھم نیل پہ ڈال دیا. اور آئی تھنک جرنلسٹ کمیونٹی یہ چیز شاید ریئلائز نہیں کر رہی کہ یہ تھم نیلز ہیں. مطلب پیپل مائٹ سے کہ یار آپ تھم نیلز کے پیچھے پڑ گئے ہیں بٹ دس از ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز آف فیک نیوز اینڈ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن. آئی اگری بیکاز آلسو بیکاز آف دا فیکٹ کہ میں نے دیکھا ہے کہ کتنا زور لگایا جاتا ہے کہ تھم نیل پہ کام کرنا ہے اس کو جو ہے وہ بس ایسا بنا دینا ہے. وین آئی اسٹارٹیڈ دس واز آئی واز obviously taking suggestions from people. I still do. کیا ایڈوائز کریں گے. Everyone was like each and every person اس کو ایسے کر کے بنا لیتے ہیں. یہ تو بہت سمپل ہے یہ تو نہیں چلے گا اس کو آپ نے تھوڑا سا اس میں مسالہ ہو یہ ہو وہ ہو. اب وہ تھوڑا تھوڑا مسالہ کرتے ہوئے ہر کسی کی مسالے کی ڈیفینیشن ہی کسی کو تیز مسالہ کسی کو کم مسالہ. اور اردو میں مسالہ لگتا بھی زیادہ ہے. ہاں اردو لینگویج اس طرح کی ہے نا ہماری کہ اس میں عام چیز مطلب ایک عام لائن کا نا افیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب ہم نے بہت بیچ میں کوشش کی کہ ہم اردو تھم نیل شروع کریں وہ کریک ہی نہیں ہو پایا. مطلب شاید ہم نے کبھی اردو جرنلزم کی بھی نہیں اس طرح. یہ نہیں کہ ہم انگریزی کرتے ہیں کانٹینٹ ہمارا سارا اردو ہے بٹ ہم نے اس کی پیکیجنگ ذرا تھوڑی سی اس کو اچھا وہ کیا. سو یو تھنک کہ تھم نیل جو ہے وہ دیٹس ون آف دا بگیسٹ وہ. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو ریس ہے نا جرنلسٹ کمیونٹی میں ٹویٹر کے اوپر کہ یار میں خبر پہلے بتا رہا ہوں. اب اگین جرنلزم ہے ہی ایسے انفارچونیٹلی پوری دنیا میں. اب ہم لوگ تو جو جرنلزم کر رہے ہیں ٹیکنیکلی بہت سے جرنلسٹ ہمیں جرنلسٹ بھی نہیں سمجھتے کہ یار آپ لوگ نیوز تو نہیں خبر آپ کا اینکر کہاں ہے آپ کو خبر تو نہیں دے رہے بٹ ہم لوگ ایکسپلینیٹری جرنلزم کر رہے ہیں. ہم کانٹیکچوئل جرنلزم کر رہے ہیں جو واکس کرتا ہے جو الجزیرہ کے کچھ شوز کرتے ہیں تو ہم ایز اے ہول کمپنی وہ کر رہے ہیں. تو وہ جو ریس ٹویٹر کی وجہ سے شروع ہوئی نا کہ بس بتا رہا ہوں میں ابھی یہ ہو گیا ابھی یہ ہو گیا تو اس میں پھر اتنا کچھ جاتا ہے. اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی ایک ڈیولپ کر رہے ہیں ان لائنس کے اوپر کیونکہ سوسائٹی کو آپ وہ چیز دے رہے ہیں سوسائٹی اس کو کنزیوم کر رہی ہے. اب میں جب ایک جرنلسٹ کو جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جب میں اپنا کانٹینٹ بنانا شروع کروں گا تو میرے میں بھی وہ چیز آئے گی تو وہ نیچے پورا کا پورا پیرامڈ ان اے وے وہ بن رہا ہے. تو وہ جب پوری سوسائٹی میں چیز آ رہی ہے نیچے غلط خبریں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بات کیا ہے. اور جو اصل جہاں آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہاں ایک بھی جرنلزم مطلب پاکستان میں جرنلسٹ کرتے ہیں. یہ پنجاب کالج والا جو پورا ریپ کیس والا پھر بھی ہوتی تھی پہلے ہوتا تھا پہلے بہت زیادہ تھا. ابھی یہ جو پورا کیس ہوا اس کے اوپر ابھی تک نہیں پتا بھائی ہوا کیا تو کہاں ہے ساری ٹی ویز اینڈ مطلب آپ ایک چھوٹی سی ٹیم مطلب آپ کو کیسے نہیں پتہ چل رہا ہے یار. ابھی جیسے سیریا کا سارا کچھ چل رہا ہے. آج صبح خبر آئی کہ دماسکس میں جو ہے وہ ریبلز آ گئے ہیں. اب میں تو انگلینڈ میں تھا اس ٹائم جب یہ پورا مڈل ایسٹ کرائسس شروع ہوا تو میں تو میرے لیے بڑا وہ نا فل سرکل ہے کیونکہ میں نے جب جرنلزم شروع کی تو وہ الجزیرہ کی جو رپورٹنگ اور وائس کی تھی اسپیشلی سیریا ایجپٹ تو وہ دیکھ کے میں انسپائر ہوا. تو آج جب یہ سیریا والا مجھے نا تو اٹ واز ویری بیکاز اس ٹائم بھی بشار الاسد کو یہ لوگ گرانا چاہ رہے تھے وہ ہو نہیں رہا تھا رشین سے. اب وہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا ہے نا مڈل ایسٹ کرائسس پاکستان میں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوا اس طرح. مطلب ایون میں نے یونیورسٹی میں بھی ایک دو جگہوں پہ پڑھایا ایک آدھا سیمسٹر میں پوچھتا تھا میں نے کہا اچھا بتائیں عرب اپرائزنگ کا آپ کو کیا کیا پتہ ہے. کوئی کتنے جرنلسٹ نے جا کے کور کیا ایک آدھا شاید گیا ہو مطلب ہے ہی نہیں ہے آپ کا. ہم کوئی اپنے شیل میں آج عمران خان نے یہ کہہ دیا آج یہ ہو گیا پورا دن جو ہے آج عمران خان نے جیل میں سے یہ کہا اب ان کی گاڑی یہاں پہنچی اب فلاں ہوا. اور اس میں بھی کتنا سچائی ہے
बिल्कुल कि वो आज गुस्से में उन्होंने बंदे से बात की, भाई तुम जेल मतलब तुम साथ बैठा था उसके, इट्स जस्ट इट डजंट मेक सेंस. मतलब वो उनको पॉइजन दिया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका पेट खराब हो गया, उनका जहनी तवाज़ुन खराब हो गया है, बस अब जो है उनकी हालत ख़राब है. और अब इसका आई थिंक जर्नलिस्ट या मीडिया वाले लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि आप एक सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं. वो कंटेंट देख के एक नीचे बच्चा बड़ा हो रहा है. बिल्कुल वो जब 5 साल उसको एक ये पॉइजनिंग एक तरह की आप उसके दिमाग में है, तो उसने आगे जाके क्या सोसाइटी के लिए करना. तो ये बताएं ना तलहा, ये तो हमें ये खामियां तो सबको पता है, हमें भी पता है, पता नहीं इससे कब निकलेंगे, इट विल टेक टाइम, जब समझ आए सबको एंड व्हाटएवर यू नो. लेकिन हुकूमत बड़ी परेशान है इस चीज़ से. उनकी परेशानी की अपनी वजूहात हैं, जिसकी वजह से कभी इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, एक्स बैन हो जाता है, फायर वॉल्स लगा दी जाती हैं. अभी पीका के अंडर वो डिजिटल अथॉरिटी वो कोई बना रहे थे जिसमें क्रिमिनल पनिशमेंट्स जो हैं वो उस तरह. तो मसला तो सारी दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ उसको कंट्रोल करने के लिए भी उनके अपने मोटिव्स हैं, और जब मोटिव ही अलग हो तो जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो भी इस तरह के होते हैं, ड्रास्टिक तरह के होते हैं. तो इस पे देखिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सजाएं देनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ. अब उसका प्रोसेस क्या होगा वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि आप सब सरकार को देंगे तो जो अगेंस्ट में वो सब अंदर जाएंगे. बट एक ये जो होता है ना कि मेरे ज़राए ने ये बात कर दी, देयर शुड बी अ डेफिमेशन केस कि यार आप बंदे को लेके जाएं अंदर, उसको आप अंदर करें, क्योंकि आप एक इकोसिस्टम ऐसा बना रहे हैं ना. अब वो होना कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है कि वो एक अलग इदारा बने, उसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी हो, उसमें एक आधा गवर्नमेंट तमाम स्टेक होल्डर्स हो. बट होना 100% ये चाहिए. मतलब आपकी ये जो टीवी के ऊपर आके ज़राए है ना, वो उससे परेशान है मतलब दैट्स जस्ट इनसेन. तो मैं गवर्नमेंट वाली साइड पे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, कोई भी हो, मतलब वो बनता है कि यार ये आप क्या, मतलब इसमें ना कोई वैल्यू है ना कोई इसमें आपको बात कर रहे हैं, मतलब टेक्निकली तो आप साइडें ले रहे हैं ना. और अब तो जर्नलिस्ट के ना अब तो थोड़ा कम हो गया, जब इमरान खान अंदर गए हैं तो जर्नलिस्ट की शक्लों से आपको लगता था कि ये ना अंदर से कितने उदास हैं या खुश हैं. हाँ वो नहीं, वो तो स्क्रीन्स पे नजर आ जाता था ना, कोई भी इवेंट्स है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इलेक्शंस है, नवाज शरीफ को निकाला, इलेक्शंस है, और वो जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उस पर वो नवाज शरीफ वाली तस्वीरें जो है वो क्लिप्स जो है वो वापस चलने लगे कि कौन सा चैनल कितना खुश था, कितना सेलिब्रेट कर रहा था. तो अब ये तो मतलब इसमें 100% होना चाहिए, देयर शुड बी अ लॉ. आप लोगों को अंदर करें, आप सब करें. अब हमें एज एन एग्जांपल लोगों को FIA के नोटिस डिजिटल वालों को अब आ रहे हैं, हमें 2020 में आया हुआ, उसके बाद आते रहते हैं. अब उसमें और वो नोटिस क्या होता है कि जी आपने ये स्टोरी क्यों की. अब उसमें ये नहीं कि ये गलत सही, वो तो बात ही नहीं लोग करते यार आपने. और हम तो रेफरेंसेस हर चीज़ के कर रहे होते हैं, हमारा तो स्टाइल वो नहीं है ना कि मैं या कोई जर्नलिस्ट हमारा खड़ा होकर कोई बात कर रहा है, तो हमने तो डॉन का डाला, ABC का डाला, इसका डाला, उसका डाला. तो आई थिंक देयर शुड बी आइडियली तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर से कोई इदारा बने और वो गवर्नमेंट के साथ कोई लिएजॉन हो, कुछ हो. और बट ये होना ज़रूर चाहिए. ये मतलब गवर्नमेंट अपनी जगह टू बी ऑनेस्ट ठीक है, जितना यहाँ हम लोगों ने वो एक उदम मचाया है ना टीवी के ऊपर, ज़ीरो क्वालिटी कंटेंट, ज़ीरो थॉटफुल कंटेंट, हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है. और मैं तो पूरी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ना इस तरह देखता हूँ कि देयर इज़ प्रॉब्ली 5% ऑफ जर्नलिज्म, देयर इज़ मोर एनालिसिस. जो सहाफ़ी एंकर पर्सन बैठा हुआ है वो सहाफ़ी कम है, वो एनालिस्ट है ज़्यादा. आपने अगर एनालिस्ट बनना है तो फिर आप कहें कि यार आई एम एन एनालिस्ट. शायद मसूद हैं और लोग हैं, वो जर्नलिस्ट अपने आप को शायद इतना नहीं कहते, दे आर मोर ऑफ द एनालिस्ट. नजम सेठी हैं, उसमें आप जो मर्जी कहें, आप साइड लें ना लें व्हाटएवर, तो वो बट सहाफ़ी की तरह जो लेकिन मुझे ये बताया ना बिफोर आई गो इनटू दिस डिबेट के सहाफ़ी को क्या करना चाहिए बेसिकली, यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म. हाँ, रिपोर्टिंग करनी चाहिए, एनालिसिस, अपना ओपिनियन दें या क्या. आपने जो बात की कि गवर्नमेंट के साथ हैं आपके, हाँ ठीक है मेजर्स होने चाहिए ये वो, बट इंटरनेट स्लो डाउन तलहा, मतलब लाइक यू नो हैज इट नॉट अफेक्टेड योर बिजनेस. नहीं, लेकिन वो तो देखें फेक न्यूज़ की वजह से नहीं, वो तो ज़रा पॉलिटिकली मोटिवेटेड. दैट्स माय पॉइंट कि उनको तो आई डोंट नो फेक न्यूज़ और वो इसके लिए कितना है और दूसरे मोटिव्स जो है वो कितने हैं. देखिए वो तो दैट्स इनसेन, वो तो डिबेट ही सेपरेट है ना. मतलब ये तो हम फिर रिवर्स में चले जाते हैं ना कि अगर आप इस किस्म के वो लगा देंगे. अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया की, इधर उधर की, यू नो, एंड लोग बेचारों की जॉब्स जा रही हैं. आप लिंक्डइन पे जाएं, जो लोग बाहर काम करते हैं, स्पेशली फाइवर्स के ऊपर जो फ्रीलांसर्स हैं, तो वहाँ तो आपने एक दिन में असाइनमेंट देनी है, आपको कोई मिली तो आपकी स्पीड ही नहीं चल रही. अब हम लोग क्योंकि वीडियो कंटेंट कर रहे हैं, हाउ इज इट अफेक्टिंग यू? बहुत ज़्यादा. एज एन एग्जांपल आपने छोटी सी, मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि मैं स्टोरी कर रहा हूँ और मैंने फुटेज डाउनलोड करनी है यूट्यूब से.
جو چیز ہو جاتی تھی 10 منٹ میں اب وہ ہو رہی ہے 1 گھنٹے میں. بالکل. پھر اس کے بعد جب وہ ایڈیٹر ایک چیز بناتا ہے, ٹیم کو ریویو کے لیے بھیجتا ہے, تو وہ اپلوڈ کہیں کرتا ہے, وہ سلو ہے. پھر اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں, وہ 2-3 کٹس, پھر ٹیم اس کو دیکھے کیسے دیکھے. اب میں میرا ذرا ٹریول زیادہ ہوتا ہے, تو میں کمپنی واٹس ایپ پہ چلا رہا ہوتا ہوں, اور واٹس ایپ پہ بھی وائس نوٹس پہ وائس نوٹ ہی نہیں چل رہے. اب میں کل لاہور سے آ رہا تھا, میں پورا رستہ آئی ایم ناٹ ایون کڈنگ میں کام کرتے ہوئے آیا ہوں, اور کیونکہ میرے ڈرائیورس کے ساتھ مجھے نہیں وہ ہوتا, تو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں, میں ساتھ میسیجز بھی کر رہا ہوں, روک رہا ہوں سائڈ پہ گاڑی, پھر میں اس کو کال کر رہا ہوں نارمل نمبر کے اوپر. مطلب اٹس جسٹ, اور آپ کسی کو بتائیں باہر, جو ہمارے بھی کچھ کلائنٹس ہیں کہ وہ سوری وہ یہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. لائک لٹرلی دے ایکچولی, ایک دو نے مجھے کہا کہ یار یہ مطلب آر یو سیریس, لائک یا تم کو بہانہ بنا رہے ہو, اٹس اوکے اف یو ہیون ڈن اٹ. مطلب ایکچولی مطلب یار اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہے اور آپ نے کام نہیں پورا. میں کہیں پڑھ رہی تھی تو وہ سافٹ ویئر والوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ بند رہتا ہے انٹرنیٹ تو $1 ملین کا لاس جو ہے وہ ہوتا ہے. سو مطلب دس از انسین اسپیشلی آئی ٹی بزنس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کریڈیبلٹی پہ بات آ جاتی ہے. دونوں ڈفرینٹ میڈیمز ہیں نا, مین اسٹریم اور ڈیجیٹل پہ کریڈیبلٹی کی بات آ جاتی ہے کیونکہ زیادہ فیک نیوز اور کیا کہیں گے اس کو, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن جو بھی ہے وہاں پہ. آپ نے کہا تھم نیلس کی آپ نے بات کی, تھم نیلس کچھ ہوتے ہیں اندر کچھ ہوتا ہے, تو وہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے. ٹی وی پہ کریڈیبلٹی اس لیے افیکٹ ہوتی ہے بیکاز پیپل نو اٹس کنٹرولڈ. آپ کو جو ہے وہ ایک فون کون سا چینل کس سائٹ پہ ہے, اور اسٹیٹ کا کنٹرول جو ہے وہ کس طرح کا ہے. آپ نے یہ فلاں بات کرنی ہے, آپ نے یہ نہیں کرنی. خاص طور پر آج کل جو ہے وہ سختیاں ہم دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہیں, تو کریڈیبلٹی وہاں بھی ہرٹ ہو رہی ہے. دونوں کو کمپیئر کریں تو ہو از مور لیس کریڈیبل, یو نو ناٹ مطلب کون سا جو ہے جس پہ بھروسہ زیادہ ہو سکتا ہے یا ہوگا آنے والے ٹائم پہ, واٹ ول ہیپن؟ دیکھیں بیسیکلی میں اس کو نا ذرا میں اس کو نا بہت وہ نہیں کرتا کہ یا یہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آڈینس کیا ہے. جو 40 سے اوپر والا بندہ ہے نا, وہ پروبیبلی ٹی وی کو ابھی بھی دیکھے گا اور دیکھے گا آگے, بعد میں بھی دیکھے گا. بے شک اس نے اپنے کمرے میں میوٹ کر کے لگایا ہوتا ہے, بٹ لگایا ہوتا ہے. اچھا ویسے یہ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گی اور پوچھنا بھی چاہوں گی, ظاہر ہے کیونکہ آپ اتنے ٹائم سے ہیں. اب وہ 40 سے اوپر والا بھی ڈیجیٹل پہ آ گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں. لیکن ابھی بھی نا مجھے لگتا ہے, دیکھیں وہ ڈیجیٹل پہ اگر آیا بھی ہے نا, وہ شو حامد میر کا یوٹیوب پہ وہی دیکھ رہا ہے. ہاں, یا پھر کسی کا مطلب وہ وی لاگ دیکھ رہا ہے, وی لاگ دیکھ رہا ہے. تو ٹیکنیکلی وہ ڈیجیٹل نہیں ہے نا. میں تو ڈیجیٹل دیکھتا ہوں کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ وائسز والی چیز. اب اگین وہ بیچارہ جائے بھی کدھر, ٹی سی ایم ایک ہو گیا, 2-4 اور ہیں, اور ہے بھی کوئی نہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسرا اگین ڈیجیٹل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھائی یوٹیوب کھول کے چیز دیکھنی ہے نا. یوٹیوب پہ بھی لائیو اگر چل رہا ہے تو ٹیکنیکلی تو وہ بھی ڈیجیٹل ہی ہے, تو کریڈیبلٹی تو اس میں بھی اتنی ہے. بٹ اب اگین آپ نے پولرائزیشن اتنی ہے نا کہ لوگوں کے بیہیویئرز اس طرح کے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ یار میں سنوں ہی اس کا, بیکاز میں اس کے خلاف ہوں. ہاں بالکل, یہ تو ہے. تو آپ نے مطلب دیر از نو لائک وہ بلیک اینڈ وائٹ کہ اچھا ٹی وی اب زیادہ ہو جائے گا, ڈیجیٹل کم ہو جائے گا, بیکاز اب ڈیجیٹل پہ بھی ٹی وی آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو دیر از نو ریئلی اے چینج. اٹس جسٹ کہ پہلے ٹی وی چل رہا تھا, اب وہ فون پہ چل رہا ہے. تو آپ اگر اس طرح دیکھیں تو کوئی فرق, بٹ دیٹس 40 above. جو یگسٹرز ہیں, I feel they do go to other kind of sources for news consumption. I think ان کا ہے کہ ان کا بھی ان کا ٹی وی پہ ٹرسٹ جو ہے, اور ان کے جو بڑے ناموں کا ٹرسٹ ہے. ایز این ایگزامپل آپ جا کے جین زی سے یا ایون ملینیل کا جو لیٹس سے انڈر 30 کا گروپ ہے, آپ ان سے جا کے حامد میر جو مطلب ایک زمانے کے بڑے نام, وہ دے ڈونٹ کیئر کہ یہ کون ہے. وہ دے آر لائک یار ہمیں خبر صحیح چاہیے, وہ آپ بتا رہی ہیں, وہ یہ بتا رہا ہے, اور اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے, آپ اس کو میرے ساتھ ریلیٹ کتنا کر پا رہے ہیں. تو وہ ایک ایج گروپ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی سے سلائٹلی نکل چکا ہے. My teenage daughter would say, کیونکہ اس کو میں پش کروں گی, اور do you know what is happening in the world, do you have any update? Yes I do. How do you have it? I saw it on TikTok, you know. یہ فلاں یہ تھا, یہ he gives good news on TikTok, you know. تو وہ 1 منٹ میں 2 منٹ میں اس نے جو دیکھنا ہے وہ اس نے دیکھ لیا. اچھا میرا تو نا ایک اور بھی وہ بن رہا ہے تھاٹ پروسیس کہ what is journalism even in a future. بیکاز اگر لیٹس سے ایک ٹک ٹاکر ہے, ایگزامپل میں دے رہا ہوں, وہ جیسا بھی اچھا بناتا ہے کانٹینٹ, برا بناتا ہے, ایک دن اگر اس نے ڈیسائڈ کر لینا کہ یار اب میں بھی نیوز پہ بات کروں گا, جو کنزمپشن جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے تو انفارمیشن ہے نا. لیبلس تو میں نے اور آپ نے لگائے ہوئے ہیں, میں صحافی ہوں اور میں ولاگر ہوں, تو میں
اس کے لیے سمپلی مجھے یار آج سیریا میں کیا ہوا, آج پاکستان میں کیا ہوا, مجھے کانٹینٹ مل گیا, دیٹس اٹ. تو وہ جو جرنلزم ہے یا ادارہ ہے کہ یار وی آر اے نیوز آرگنائزیشن, تو مے بی اسینشلی یو آر اے ویڈیو کانٹینٹ پلیٹ فارم. لائک نو ون کیئر کہ آپ ہیں کون, کہ لیبل کیا لگا ہوا ہے. اور یہ بہت زیادہ ہوا ہے باہر جو ہے. آپ دروف کی ایگزامپل لے لیں, پیپل ڈونٹ کیئر کہ وہ جرنلسٹ ہے یا نہیں ہے. وہ آئی جسٹ پروڈیوس گڈ کوالٹی کانٹینٹ. مطلب پاکستان میں ایز این ایگزامپل رمضان آئے گا تو میں رمضان پہ بات کروں گا, اکانومی آئے گی تو میں اس پہ بات کروں گا. اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے, اس میں کتنی کریڈیبلٹی آپ لا رہے ہیں, وہ پیپل ول جج اور وہ دیکھ لیں گے. مطلب ایز این ایگزامپل اگر آج میں, اور میں سوچ رہا تھا ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کروں, آج میں اے آئی کے اوپر بات کرنا شروع کر دوں, میں 2 سال ریگولرلی اے آئی پہ کروں, 2027-28 میں آپ کہیں گے وی ہیو این اے آئی ایکسپرٹ. تو نو ون کیئر کہ آپ نا, یہ تو ہے نا طلع, بیکاز اوور دا ایئرس ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن یا آپ کی وہ جو ڈگری ہے وہ میٹر نہیں کرے گی. میٹر کرے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, میٹر کرے گا آپ کی ٹریننگ کیا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں, مطلب میں نے مین اسٹریم پڑھا ہے, مطلب ہم لوگ پریس ریلیزز لکھتے تھے, اور میں نے کہا یہ تو جرنلزم میں نہیں پڑھنے آیا تھا. یا مجھے انٹرنیشنل ریلیشنس کا زیادہ شوق تھا, جیو پالیٹکس کا شوق تھا. تو اب یوٹیوب مانیٹائز کرنے میں, اب آئی ایم اے ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ, مطلب اب اس کی ڈگریز ہیں, بٹ آپ پڑھ کے سیکھ کے چیٹ جی پی ٹیز, گوگل, آپ لوگوں سے, تو اب وہ نا دنیا بہت اگلے 5 سالوں کے بعد تو بالکل ہی آئی تھنک وہ ڈگریز کا کوئی, آج آپ بیٹھ کے آئی ڈونٹ نو کارپوریٹ لیڈرشپ پہ بات شروع کر دیں تو 3 سال بعد آپ ایکسپرٹ ہیں. وہ ایک کون سی کوئی بک ہے اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ پتہ نہیں 20,000 گھنٹے پتہ نہیں کسی چیز پہ آپ لگائیں, یا وہ ریسرچ ہے, یا 10,000 گھنٹے اور سم تھنگ, تو دین یو آر لائک بیٹر دین 99% آف دا پیپل. تو دا اسکائی از دا لمٹ. مطلب آئی ہوپ ہمارا ملک بھی اس چیز کو سمجھے اور ہم بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں, بجائے اس کے کہ ہم پابندیاں لگائے چلے جائیں. وہ تو دیٹس جسٹ انسین. وہ تو یا اچھا, تو مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے بیچ میں ذکر کیا ہمیں FIA کا نوٹس آ گیا. ابھی ہم رفتار کی بھی بات کر رہے تھے, ان کے فاؤنڈر جو ہیں فرحان, ان کو بھی 2 نوٹسز آ گئے ان کے کانٹینٹ پہ. تو ایسا کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ بنایا ہے اپنے کریئر میں جس میں جو ہے بڑے مسائل فیس کیے, جس کو آپ کہیں گے ہاں یہ بڑا خطرناک تھا میرے لیے, اس کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی, اٹھائے جانے کا خطرہ تھا. ویسے تو آپ گینگسٹرز کی بھی جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں, وہاں سے بھی آپ اٹھائے جا سکتے ہیں. پھر وہ دوسرا ایک ایکسٹریم ہے, وہاں سے بھی آپ شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے جا سکتے ہیں. تو کس کے اٹھائے جانے کا زیادہ جو ہے وہ ڈر رہا ہے؟ اب تو ہر کسی کا ڈر. اب تو موٹر سائیکل بھی گزر ہونا بندے کے پاس سے, تو بندہ 2 منٹ نا تھوڑا سا وہ دیکھتا ہے. بہت آئی ہیں کالس, ٹو بی آنیسٹ. ہم لوگ تو کیش آؤٹ نہیں کرتے, نہ میری عادت ہے کہ میں ہر فوراً جا کے اسٹیٹس لگا دوں. مطلب میں آپ کو وائس نوٹ سنا سکتا ہوں, میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جو مجھے آئی ہوئی ہیں. بٹ آئی تھنک ایز این ایگزامپل گوانٹانامو بے اسٹوریز ہم نے کی, اس کے اوپر بہت آیا, بیکاز اس میں کچھ لوگوں نے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول کے اوپر کچھ بات کی. منظور پشتین کا ہم نے جب رائز تھا اور چھپ رہا تھا وہ, تو وی گاٹ این ایکسکلوسیو ایکسیس. TLP پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو TLP والی سائڈ سے کبھی کبھار ایشو آ جاتا ہے. بیچ میں کچھ انٹرویوز اس طرح کے ہوئے, جنرل اسد کا جب ہم نے کیا, جب ان کو سارٹ آف نظر بند کیا ہوا تھا گھر میں. بہت ہیں مطلب اس طرح کے, دیر از نو. بٹ آئی تھنک ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ دے آلسو نو, اسپیشلی دا اسٹیبلشمنٹ سائڈ, کہ دے آر ناٹ فنڈیڈ بائی اینی ون. کہ یہ نہیں ہے کہ یہ جان کے نہ کوئی کچھ اچھے بچے ہیں, بٹ یہ نہ ذرا کر جاتے ہیں کچھ. اور اگین ہم نے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے. بیلنس ان اے سینس کہ ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ آپ TCM پہ جائیں نا تو آپ کو کہ یار یہ نا یا تو فوج کی بیشنگ چل رہی ہے یا گورنمنٹ کے پیچھے پڑے. ہمارا صحافی یہ کرتا ہے, وہ جب شروع ہوتا ہے نا ایک چیز پہ, تو وہ پھر اپنا بیج ہی وہ بنا لیتا ہے. اینڈ دس از ناٹ جرنلزم. یو نیڈ ٹو موو اراؤنڈ ایوری ویئر. آپ ایک دن ایک چیز کر رہے ہیں, مطلب کچھ تو کسی نے کوئی صحیح بات کی ہوگی نا. ایز این ایگزامپل 14 اگست آتا ہے تو ہم پاکستان کی انڈیپینڈنس اسٹوریز کر رہے ہیں, یا 6 سپٹمبر آتا ہے یا کچھ آتا ہے تو ہم نے لیٹس سے وار ویٹرنس کی بھی اسٹوریز کی ہوئی ہیں. اب وار ویٹرنس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ISPR نے فنڈ کی, مطلب وہ بھی دے آر پارٹ آف دا ایکو سسٹم. تو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از, اور TCM کا بھی جو نام بھی ہے نا, دا سینٹرم میڈیا, وہ سینٹرسٹ سے نکلا ہے, سینٹرم, کہ یار ہم نے دونوں سائڈس کو ایک جگہ کے اوپر لے کے آنا ہے. ابھی میں نے ایک جنرل صاحب کا پوڈ کاسٹ کیا, پاکستان آرمی کا کوئی بھی جنرل پہلی دفعہ کسی پوڈ کاسٹ میں آیا. اچھا.
اب اس کے اوپر بہت زیادہ فوج کے اندر سے بھی مجھے تنقید آئی کہ یار یہ کیا تھا, یہ کیوں اس کو بلایا ان کے, بیکاز اندر کی پالیٹکس جو ہوتی ہے, لوگوں نے بھی یہ کہا. جب ہم نے خانسا والا کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو پی ٹی آئی والے ہیں. جب شہباز شریف آیا تو اتنی گالیاں ملیں, بلاول آیا مکس ریئیکشن ایکشن تھا, پھر اچانک کاکڑ آ گئے, پھر یہ اور مطلب جو لوگ ہیں لیٹس سے گوانٹانامو بے, اس طرح کے ججز کے ساتھ جب ہم نے جوڈیشری کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ, تو وہ تو پولرائزیشن اتنی ہے نا کہ ناؤ آئی ڈونٹ کیئر کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, وی آر جسٹ ڈوئنگ آر ورک. اینڈ جو کور آڈینس ہے نا ہماری, اس کو آئی تھنک وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یار ہمارا اپنا ایڈیٹوریل کیا ہے. آپ اگر جا کے میس آڈینس جو ہے ان سے آپ ایک پول کروائیں اور انہیں کہیں کہ یار آپ بتائیں ٹی سی ایم کس سائڈ پہ ہے, لیفٹ ہے, رائٹ ہے یا سینٹرسٹ ہے, 99% لوگ یا 90+ لوگ کہیں گے کہ یار یہ لوگ کسی کی سائڈ پہ نہیں ہے. اینڈ دیٹس دا سکسیس وچ آئی فیل لائک, اینڈ دیٹ آلسو گیوز یو دا فریڈم ٹو ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. پھر نظریں یا باتیں یا اس طرح کی. دیکھیں میں ایکٹیوسٹ نہیں ہوں, میں نے اگر ایکٹیوزم کرنا ہے میں واپس انگلینڈ جاؤں گا اور وہاں جا کے پھر, اور اگین دیٹس ناٹ وٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو ایز ویل. What we wanted to do is to bring exclusive access جو ہم طریقے کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں, تاکہ اسپیس بھی ملے نا, اسپیس آپ کی نہ شرنک ہو جائے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ اسمارٹلی آلسو کہ آپ اپنی اسپیس نہ کھو دیں. اب میں نے 2-3 کچھ سیریز ہم نے کی ہوئی ہیں, مسنگ پرسنس پہ ہیں, CIA کے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ تھے پاکستان میں جنہوں نے القاعدہ کے لوگ پاکستان میں پکڑے ہیں, ان کا بھی گاٹ این ایکسکلوسیو ایکسیس. اچھا, تو انٹرویوز بھی ہو گئے ہیں. اب مجھے پتہ ہے کہ یار دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, آئی ول ٹیل ٹیم کے ساتھ کہ یار اس کو ان دنوں میں اس میں ہم نے نکالنا ہے. تو یو نیڈ ٹو ورک, اٹس ناٹ میں نے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, مطلب اٹس جہاد پہ تھوڑی نکلے. مطلب اب جرنلزم میں نا پتہ نہیں, صحافی تو نا مجھے تو ان کی ایک ہے, مجھے لگتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ جرنلسٹ جو ٹریڈیشنل ہے نا اس میں ایک تو نارسسزم بھی ہے, اس کی پرسنالٹی میں وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یار میں تو نا ایک پتہ نہیں کوئی محاذ میں نکلا ہوں اور میں نے, یار آپ بس کام کر رہے ہیں اپنا, کبھی آپ نے مشکل ہوتی ہے کام میں. اب ہمیں بھی مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. بٹ isn't that a bit unfair to say that about them, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, اگر ہم جو خاص طور پر جو پرانے لوگ ہیں جو بڑے بڑے, انہوں نے ساری زندگی جو ہے پاکستان میں یہ بھگتا ہے, فلاں ریسٹرکشنز اندر ڈال دو, یہ کر دو, بند کر دو, نوکری سے نکال دو, چینل بند کر دو. تو ان کے اندر وہ جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی یا وہ گرج یا وہ چیزیں جو ہیں, obviously at the end of the day you are a human, یا چینل کا مالک is a human too, اس نے بھی اپنا بزنس, تو وہ ایک چیز جو ہے وہ ان میں رہ جاتی ہے. پرابلی وہ آپ نے اور میں نے شاید ایکسپیرینس نہیں کیا ہو اس طرح سے. ٹھیک ہے, آپ نے آپ کہا آپ کو بھی نوٹسز آتے ہیں اور یو نو تھوڑی بہت پریشانیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن وہ کیونکہ اتنا ایکسپیرینس کر چکے ہیں تو اس لیے وہ اب ذرا زیادہ دیکھیں. پھر وہی ہے نا کہ پھر آپ یا تو موو کر جائیں ٹورڈز دی ایکٹیوزم پارٹ جو اسطورز اور لوگ کر رہے ہیں, دیٹس ایبسلیوٹلی فائن. آسما جہانگیر کے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا بیکاز وہ ایکٹیوزم کر رہی ہیں, اینڈ دیٹس دا پرائز وچ یو ہیو ٹو پے. مطلب یو جسٹ نیڈ ٹو ڈیفائن دا لائنس. آپ اگر کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہوں یہ بٹ میں کر یہ رہا ہوں, تو مجھے اس سے وہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ یار دیٹ ڈزنٹ میک سینس. تو آپ یہ کہتے ہیں, آپ نے ابھی بھی یہ کہا اور میں آپ کی دوسری کانورسیشنز بھی سن چکی ہوں کہ جرنلسٹ جو ہے وہ ایک وہ فیکٹس بیان کرے گا اور دونوں سائڈس جو ہے وہ بیان کرے گا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گی, اٹس اے لٹل کنفیوزنگ فار می, کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ ایک سائڈ بھی بتائے گا, فار لیٹس سے غزہ ہے, وہ ایک سائڈ بھی بتائے گا, دوسری سائڈ بھی بتائے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مہدی حسن اپنا اوپینین ایک ایکسٹریم جو بھی اس کی وہ ہے پوزیشن وہ تو وہ لے گا نا. تو کہیں اگر ریپ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا, رپورٹ کر دیا, بٹ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے. 100%. دیکھیں اب ہم لوگوں نے لیٹس سے TLP پہ جب رپورٹنگ کی, ایز این ایگزامپل احمدیز پہ کی, تو ہم نے ان کی سارٹ آف سائڈ لے کے وہ رپورٹنگ کی ہے. اب یہ بھی نہیں ہم نے کہا کہ جی باقی سارے ہی فارغ ہو گئے ہیں. دیر از اے بٹ آف ٹلٹ وچ آئی ایم اوپنلی کہ یار یہ ایک مظلوم طبقہ ہے جو پاکستان میں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. TLP نے لیٹس سے کچھ جگہوں پہ جو کچھ کیا اس کے اوپر ہم نے بہت اوپنلی کریٹیکل کوشچنس کیے. میرا صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لیٹس سے کہ ایک جرنلسٹ ہے, ایگزامپل دیتے ہیں جو ابھی اسلام آباد میں واقعہ ہوا. ایک ہے آپ بیش کر رہے ہیں تھرو یور انالیسز, یا تو آپ انویسٹیگیٹ کر کے ڈاکیومنٹس لا کے چیز رکھیں نا, پھر آپ کو چیخنا نہیں پڑے گا اور آپ نے ثبوت رکھ دیا سارے. جو انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہوتا ہے, گوانٹانامو بے کی اسٹوری ہو, پاکستان میں بے نظیر کے اوپر بہت سی اسٹوریز ہوں, کہ وہ ہر وقت چیخ نہیں رہے ہوتے ہیں. وٹ دے ور ڈوئنگ از کہ دے ور گوئنگ ان سائڈ اینڈ ٹرائنگ ٹو فائنڈ ریئل ایویڈنس,
اور وہ لے کے آتے ہیں. پاکستان میں آپ مجھے پچھلے 3 سالوں میں بتائیں کہ کوئی انویسٹیگیٹو اسٹوری بڑی پینما اور اس کے علاوہ. ہاں لیکن یہ جو آپ اسلام آباد کے انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں نے دیکھا کہ پھر چینلز جو ہیں جیو نے ہی فیکٹ چیک جو ان کا وہ ایک ہے اس کے ذریعے آئی تھنک وہ ہاسپٹل میں گئے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ لے کر آئے جو انہوں نے اپنی اسکرینس پہ دکھائے بھی اینڈ دین دے سیڈ کہ ہاں یہ دیکھیں یہ 3 ڈیتھ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ہیں تو اس کا مطلب گولیاں چلی ہیں, فائرنگ ہوئی ہے, کچھ ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کچھ ایشوز میں ہوتا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, اتنی ڈیپلی انویسٹیگیٹو جرنلزم شاید نہ ہو رہی ہو جتنی پہلے ہو رہی تھی. ابھی صرف ہیئرسے پہ جو ہے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن آئی کم ٹو دا سیم پوائنٹ کہ آپ نے فیکٹس تو دکھا دیے, بتا دیا, لیکن آپ نے کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ بات تو کرنا. فور شیور دیکھیں وہ تو اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین ہے نہیں نا. میرا تو مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نا ایکٹیویزم کی حد تک, ایکٹیویزم کی حد تک, اور وہ بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا, آپ کو مطلب آپ خود دیکھیں جیسے ہمارے رپورٹرز ٹی وی کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پرسنل نا ایک دیر از نو, ہاں دیر از لائک دیکھیں گیم ساری نا پریزنٹیشن کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ مشکل سوالات ہنس کے بھی کر سکتے ہیں, اس میں آپ ذرا 10 سال تک کام کرتے رہیں گے. ڈائریکٹ پوچھیں گے تو 2 سال. ڈیسائڈ آپ نے کرنا ہے میراتھن کرنی ہے یا اسپرنٹ کرنا ہے. اب اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ نے میراتھن کرنی ہے. جن لوگوں نے میراتھن کر لیا ان کے لیے شاید لیٹس سے متی اللہ اور اس طرح کے جو پرانے وہ ہیں ان کے لیے شاید فرق ہی نہیں پڑتا, وچ از ایبسلیوٹلی فائن. کہ آپ پوری سوسائٹی کو آپ ایک تو نہیں لائیں گے نا, ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا. کوئی آپ کو ایکسٹریم پہ ملے گا, کوئی آپ کو سینٹر میں ملے گا تھوڑا سا, کوئی سینٹر سے رائٹ لیفٹ ہو جائے گا. تو آئی تھنک دیٹس پارٹ آف دا ایکو سسٹم, پارٹ آف دا سوسائٹی. اچھا اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق ڈیجیٹل سے ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریم پوزیشنز یا سائڈس جو ہے وہ نہ لیں. تو ڈیجیٹل پہ تو الٹا ہے. مطلب آپ اگر کوئی بیچ کی چیز دکھا کے کوئی لاجیکل بات بتانا چاہتے ہیں تو وہ تو اتنی نہیں چلتی. جو ایکسٹریم سائڈ ہے, ایکسٹریم پوزیشن ہے, وہی چلتی ہے اور وہی آڈینس دیکھنا چاہتی ہے. اینڈ آڈینس از سچ, یو نو, ایز وی ور ڈسکسنگ بفور کہ سوسائٹی اتنی پولرائزڈ ہو چکی ہے, تو آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی پولرائزڈ ہے. فار لیٹس ٹیک این ایگزامپل پی ٹی آئی. سوشل میڈیا پہ ان کی اتنی بڑی پریزنس ہے, آپ جو ہے وہ دن رات خان صاحب کرتے رہیں, پرو پی ٹی آئی کانٹینٹ بناتے رہیں, پیسے کماتے رہیں, اور یہی آپ کی سکسیس کا راز ہے. اسی طرح ایسا بھی نہیں ہے دوسری طرف اینٹی پی ٹی آئی یا پرو پی ایم ایل این جو کانٹینٹ ہے وہ بھی چلتا ہے, لیکن دونوں ہی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں نا. کوئی بیچ کی لائن اگر لینا چاہے تو وہ تو نہیں کر سکتا. آپ تو ڈیجیٹل پہ اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ بیچ کی لائن. دیکھیں دو کام کرنے کے نا آئی فیل لائک 2 طریقے ہوتے ہیں. when I started the company اس ٹائم مینگو باز کا آپ کو پتا ہوگا, مینگو باز کا رائس تھا, پڑلو تھا. جو بز فیڈ ماڈل ہے وہ ٹرینڈی تھا. ہر بندہ جو آتا تھا وہ بلاگ شروع کرتا تھا, 5 things you need to know about this, 10 things of فلانا ڈھمکانا, یہ وہ سارا. ون وے آف ڈوئنگ از کہ جو چیز ٹرینڈ ہو رہی ہے آج کل پوڈ کاسٹ ہے, ہر بندے نے عمران خان کے پرابلی اس کے بعد میرے خیال سے اگلے 6 مہینوں میں سب سے زیادہ پوڈ کاسٹ لانچ ہوئی ہیں, بیکاز لوگوں نے وہ اسٹائل دیکھا ہے. وہ سارا میں نے بلاول اور وہ والے کیے, اس کے بعد بہت زیادہ میں نے ٹرینڈ دیکھا. وہ 2-3 مہینے کا آتا ہے, اس کے بعد لوگ کر رہے ہوتے ہیں. دا ادر وے از کہ وٹ یو ریئلی بلیو, وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اگین یہ پھر ہے میراتھن. آپ وہ کریں, یو بلڈ این آڈینس, یو فائنڈ این آڈینس اینڈ یو بلڈ, آئی ول ناٹ یوز دا ورڈ لیگسی بٹ مور آف کہ یو آر دا پائنیئرز ان سم تھنگ. دیٹس واٹ وی, مطلب یہ میں نے چوز کیا. مشکل کام ہے یہ, اس میں پیسے بھی کم ہیں, اس میں خواری بھی زیادہ ہے, اس میں آپ دونوں سائڈوں سے گالیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی دین یو آر بیکمنگ اے تھاٹ لیڈر ان یور ورٹیکل. اور لانگر ٹرم ویژن آپ لے رہے ہیں. لانگر ٹرم ویژن ہے. میں نے کوئی 5 سال کے لیے نہیں کھیلنا, میں نے کوئی 10 سال نہیں کھیلنا. ہم لوگ آج انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, جو میں نے آپ کو بھی کچھ آرٹیکلس آئی تھنک بھیجے تھے, اور کہ ٹی سی ایم جو ہے وہ فیچر ہوتا ہے اس کو. اگر میں بھی وہی لیٹس سے میں آرٹیکلز لکھنے لگ جاتا تو شاید کسی کو نہ پتا ہوتا. میں تو جانتی ہوں ایسے صحافیوں کو جو ٹی وی پہ آپ ان کے شو دیکھ لیں, آپ کو کہیں سے وہ پرو پی ٹی آئی نہیں لگیں گے, اور آپ اپنے ڈیجیٹل پہ جو ہے وہ دیکھیں گے تو وہ فل انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہی وہ ہو جائیں گے پرو پی ٹی آئی, اور وہ طرح کے کانٹینٹ اینڈ what you want to do really, matlab that's not in me, that's not in my team, that's not the essence of the company which we wanted to build. مطلب یہ سیدھی سیدھی وہ ہے. اب دیکھیں پہلے ڈان تھا, سو ڈان ایک زمانے تک بہت آپ کو نا ایک اس پہ, اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا
جب وہ مریم والا ایک اسٹوری آئی, اس کے علاوہ اور کچھ, تو ڈان نے تھوڑا سا آپ کو لگا کہ یار یہ سائڈس ہو رہی ہیں, چینج ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک ان دی اینڈ وہی ہے کہ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بلڈ. اور اگین کوئی فرشتہ نہیں ہے, میں انہیں بھی نہیں کہوں گا, ان کے لیے شاید تھوڑا شارٹ ٹرم ہے, ایک پیسہ بن رہا ہے, بس ٹھیک ہے. بٹ فار می دیٹ از ناٹ, مطلب آئی ووڈ ریدر جسٹ, پیسہ نہیں بنانا آپ نے نہیں مطلب ہم لوگ اب اور طریقے, اگین ہم مشکل طریقے کے ساتھ بنا رہے ہیں, بٹ وہ لانگ ٹرم سسٹینیبل ماڈل ہے. مطلب ابھی آج کل کا جو یوٹیوب جرنلزم کر رہا ہے, وہ اگر آج یوٹیوب پہ اسٹرائک آگے پھر کیا ہوگا. میرے پاس اسٹرائک 500 دفعہ آئی ہیں, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میں نے 2 لوگوں سے 40 لوگوں کی 50 لوگوں کی ٹیم بلڈ کی ہے, تو میں تو ایک ٹریجیکٹری پہ سلو چل رہا ہوں نا. اور پھر یہ کہ ہم لوگ اگین مارکیٹ میں وی آر دا پائنیئرز, ویدر اٹس ڈیجیٹل جرنلزم, ویدر اٹس پوڈ کاسٹ, ویدر اٹس ڈیجیٹل کانٹینٹ. مطلب ہمارے گوانٹانامو والی میں ایگزامپل آپ کو دوں, مجھے اس کے بعد 5 ٹی وی چینل کے پروڈیوسرس کے کالز آئیں کہ جی ہمیں نمبرز دے دیں ان کے. میں نے کہا میں آپ کو نمبر دے دوں گا, یہ آپ سے بات نہیں کریں گے. کہتا سر آپ کیسے اتنی ایشورٹی سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ نمبرز لے لیں, آپ انہیں کہیں, تو نہیں کوئی بھی نہیں آیا. تو اٹس لائک ایک پوری سائنس ہے نا پیچھے. اٹس ناٹ جسٹ کہ میرے, مطلب آپ تو خود ہیں, ہمارے ہم تو ٹریڈیشنل میڈیا والے نہیں, ہمارے پاس ایکسیس ہوں, ہم تو لوگوں کو خود ڈھونڈتے ہیں, منت سماجت ان کی کرنا, اس کو پلس کہ آپ اس عام بندے کو شاید نام بھی نہیں کر. اب ہم ججز کے پاس گئے, جج بیچارے کو کیا پتا ٹی سی ایم کیا ہے, وہ اخبار پڑھتے ہیں, وہ چائے پیتے ہیں, وہ ٹی وی دیکھتے ہیں, بٹ ان کو پھر ایک کنونس کرنا. اور پھر ابھی ہم نے ایک آئی ایس آئی کے پرانے چیف تھے, ان کے ساتھ ہم نے وہ, تو اب وہ ایک پورا آپ ایکو سسٹم بلڈ کر رہے ہیں. صحیح. سو اٹس بیسیکلی اے لیگیسی in a way. And you think and you have a firm belief کہ یہ آڈینس جو ہے یہ کنزیوم کرے گی, اور میں آڈینس کو اس طرح سے اٹریکٹ دیکھیں ہمارے مطلب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, بہت آتے ہیں. میں میتھس کے لیے ہم لوگ کھیل بھی نہیں رہے نا, ہم لوگ تو ان کے لیے کر رہے ہیں جو ایکچولی ریلیونٹ لوگ ہیں, جو نئی جنریشن آ رہی ہے. مطلب وی ول بی دا نیکسٹ ڈان اینڈ جیوز. تو یہ مجھے ٹرسٹ ہے لوگوں کا. آپ ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کے حساب سے کہہ رہے ہیں, اینڈ یو بلیو کہ یہ جو نئی جنریشن ہے یا نئی جنریشن آ رہی ہے, یہ اس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ کنزیوم کرنا چاہتی ہے, یا ہم وی ول بی سکسیزفل ان میکنگ دیم ڈو دس. 100%. مطلب فیڈ بیک ہمیں جو ملتے ہیں وہ انکریڈیبل. اچھا, تو پھر یہ بتائیں کہ پھر یہ کس قسم کا کانٹینٹ ہوتا ہے, جیسے ڈکی بھائی, آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے, یہ دے ہیو ہیوج فالوئنگ, ہیوج ویورشپ, یہ بھی تو کوئی کنزیوم کر رہا ہے, یہ بھی کر رہے ہیں. ہاں, آئی مین ٹک ٹاکرس کو بھی لوگ کنزیوم تو کر رہے ہیں. دیکھیں اب 2 چیزیں نا, ایک تو یہ کہ ایکو سسٹم بننے میں نا ٹائم لگتا ہے. نادر علی کے آپ پرینکس دیکھیں, اور اب اس کی ایولیوشن دیکھیں, تو ہر انسان کی جیسے ایولیوشن ہوتی ہے. اب ڈکی کا پرانا کانٹینٹ دیکھیں اور اب کا دیکھیں, پرابلی اگلے 5 سال کا شاید اور بہتر ہو جائے. تو وہی والی بات ہے کہ وہ تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے نا, اس میں یہ نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. اب میں لیٹس سے فیملی ولاگز نہیں بنا سکتا, میں ایون کیمرے پہ آ کے وہ جو آپ جرنلسٹ بھی کرتے ہیں, وہ جو گہان آپ بانٹتے ہیں, یا آپ لائک وہ یو نو, مطلب ویلاگ, آئی واز لائک کہ یار مطلب who am I to tell, even I am in the media, I have access, میرے پاس کچھ جگہوں پہ شاید زیادہ ایکسیس ہوں, بٹ مجھے ہوتا ہے کہ یار میں مطلب کون ہوں کہ میں گیان بانٹوں. اور اگین وہ جو وہ ٹی وی پہ بھی گیان بانٹتے ہیں, وہ اپنے ویلاگ میں بھی وہی گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں. 20 منٹ آپ بولی جا رہے ہیں, بولی, تو آپ کو لگتا ہے آپ نہ کچھ ہیں, بٹ یو آر نو بڈی. وہ لوگ بس دیکھ کے چلے جاتے ہیں, بٹ نو ون کیئر کہ آپ, یا یہ کہ آپ ایک سائڈ جو ظاہر گورنمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, یا یو نو پی ٹی آئی والی ہے, یا تو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ جو آڈینس ہے, میں صرف اس سے بات کر رہا ہوں, عمران ریاض ہو گئے اور لوگ ہو گئے, لوگ ان کے لیے انہی کی آڈینس سننے آ رہی ہے. بہت حقیقت ٹی وی ہوتا تھا پہلے, اب پتہ نہیں شاید ابھی بھی ہے, مجھے تو عرصہ ہو گیا میں نے نہیں دیکھا. سو بٹ وی آر ناٹ ان دیٹ گیم ریئلی. آئی تھنک وی آر جسٹ بلڈنگ آور اون ورلڈ. اچھا, مجھے یہ بتائیں, ان اون ورلڈ میں ایچ آر, ہیومن ریسورس, کتنا بڑا پرابلم ہے؟ ویسے تو یہ ہمارے یہاں ہر انڈسٹری میں پرابلم ہے, بٹ ان یور انڈسٹری, ان یور فیلڈ پرٹیکولرلی, یہ کتنا بڑا ایشو ہے آپ کے لیے؟ بہت زیادہ ہے. آئی مین دیٹس ون آف دا بگیسٹ پرابلم رائٹ ناؤ. آئی تھنک لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں, اینڈ اگین ٹو بی آنیسٹ ناٹ ہمارے میں, مجھے لگتا ہے ٹی وی والے بھی شاید اس لیے نہیں کر پا رہے کہ لوگ ہی نہیں مل رہے, لوگ نہیں ملتے. ہاں بالکل بالکل. اور یہ 2-3 ٹی وی کے جو ڈیجیٹل ہیڈز ہیں, ان لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ یار اب میں نے خود جا کے نس میں پڑھایا, 1-2 اور یونیورسٹیز میں پڑھایا, اب وہاں انفارچونیٹلی میتھس کام کی, جرنلزم کی ڈگریز تو ہیں, بٹ جو بیچارہ پڑھا رہا ہے اس نے خود اگر ڈیجیٹل جرنلزم نہیں کی ہوئی,
تو اس نے کیا سکھانا ہے؟ ہماری یونیورسٹیز میں جا کے اکوپمنٹ ہی نہیں پڑا ہوا. ویڈیو جرنلزم کی کلاس ہے, اچھا ویڈیو جا نہیں کے بنا رہے, لیکن ویڈیو سب کر رہے ہیں لیکن سب کر ویڈیو رہے نہیں ہیں, جو بنا کام ہے رہے. اصل وہ اصل تو نہیں. بیسیکلی اگین وہ بھی کیپٹلزم ہی ہے نا سارا, کہ وہ 4 سال آپ پیسہ ضائع. میں تو اب لٹرلی ہر بچے کو کہتا ہوں بھائی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے. آپ 6 مہینے کے کوئی کورسز کریں, لرن دا اسکلس اینڈ گو اینڈ ورک سم ویئر. وہاں جا کے آپ ہمارے پاس آئے ہیں, ہمارے پاس ٹی بوائے ایک بچہ آیا, وہ ہمارا پراپر ایک لیڈ ایڈیٹر تھا 20 سال کی عمر میں. ایک وہ آزاد چائے والا الگ ہے, بٹ اس کے اندر آپ کو مطلب آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں ریئلی. اور ہمارے پاس انٹرنز آتے ہیں نا 3 مہینے 6 یہ مہینے میرا کے لیے. بھتیجا سن لے گا نا تو وہ کہے گا دیکھا میں یہی کہتا تھا آپ کو. 100%. تو وہ جو ہے وہ کہتا تھا اور میں اس سے بحث کرتی رہتی تھی نہیں کہ نہیں دیکھو ڈگری لوگے, دیکھو تم گروم ہو جاؤ, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے. اور وہ مجھے کنونس کرتا رہتا تھا آپ کو نہیں پتا, میں نے اگر اس سائٹ پہ جانا ہے میں یہ فلاں کورس کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں انٹرنشپ کر لوں گا اینڈ آئی ول بی گڈ ٹو. دیکھیں جو آپ کی بات ہے نا گرومنگ کی, اور آپ نے لیٹس سے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, مجھے ہوتا ہے کہ یار آپ نے جو پیسے وہاں دے رہے ہیں نا, جسٹ گو آپ دنیا جا کے گھوم لیں. آپ پیسے اتنے ہی لگائیں اگر پیسے لگانے کا شوق ہے آپ کے. لت سے 20 لاکھ روپے 30 لاکھ لگ رہے ہیں, وہ آپ اس سے سیکھیں. اور پرسنالٹی آپ کی وہاں بھی تو بن جاتی ہے نا. اب جب آ کے 40 لوگوں میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی زیادہ ڈیولپ ہوگی, کیونکہ آپ ایک ہینڈز آن. یہاں تو بچے پارٹی کر رہے ہوتے ہیں. میں نس سبھی جاتا تھا, میں نے کہا یار میں تو اب مجھے لگتا ہے میں تو بڑا محنتی بچہ تھا. اب ہم تو انگلینڈ میں تھے, ہم نے برتن بھی خود دھونے ہیں, کپڑے بھی خود دھونے ہیں, ہم نے جا کے کام بھی کرنا ہے. پھر وہاں بینکس کے کام شام ہوتے تھے کہ آپ کیونکہ لیٹر آیا, پھر آپ نے جا مطلب اٹس جسٹ لائک سو مچ نا. اور پھر آپ نے کوئی انٹرنشپ اور وہ بھی. تو ادھر آپ کا کیا ہے, آپ بس 3-4 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, شٹی قسم کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں جو نہ جا. اب بچے وہ سارا چیٹ جی پی ٹی سے اسائنمنٹس کر کے دے رہے ہیں, جو تھوڑی سی محنت ہوتی بھی تھی. ٹیچر ٹریننگ, ٹیچر کوالٹی پہ بھی تو بہت بہت زیادہ یہ میٹر کرتا ہے. اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آئی تھنک اب تو بہت ضروری ہے, ہمارے یہاں تو نہیں یہ ہوتا, لیکن اسکل کوئی آپ جو ہیں وہ سیکھیں ساتھ میں. اور یہ پتہ نہیں کب تک سمجھ آئے گی ہمارے یہاں بات, لیکن یہ بہت ضروری ہے. آپ نے میس کام کی کیونکہ بات کی, تو میں ایکچولی فرسٹ ہینڈ جانتی ہوں کہ جو میس کام کر کے آتے ہیں, آپ ایک جاب پوسٹ کریں, ہزاروں سی ویز آ جائیں گی آپ کے پاس, پر وہ میس کام کرنے والا 4 سال اپنے لگا کر جب وہ آئے گا تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا, اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں, اور نہ وہ نیوز دیکھتا ہوگا, نہ وہ اپڈیٹڈ ہوگا, نہ اس نے کوئی شوز دیکھے ہوں گے, اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا. لیکن اس نے میس کام, تو یہ میس کام میں کیا پڑھا رہے ہیں, وہ بیسیکلی آپ کے جو اینکرز ہیں نا انہوں نے خراب کیا ساروں کو. جو بچہ آتا ہے آئی وانٹ ٹو بی اے ہوسٹ, اچھا ہوسٹ بننا ہے, اور میں سے پوچھتا ہوں تم نے کیوں ہوسٹ بننا ہے, وہ اس کا بھی جواب کوئی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے نا. تو بھائی ہوسٹ مطلب تو آپ انجینئرنگ کر لیتے ہو, انجینئر کے بعد بھی آپ ہوسٹ بن سکتے ہیں, ہوسٹ ہی بننا ہے نا. تو اور پھر بہت زیادہ جو میجر پیٹرن دیکھنے میں ہے کہ لوگ آتے ہیں سال بعد جرنلزم چھوڑتے ہیں اور پھر پی آر اور ایڈورٹائزنگ میں چلے جاتے ہیں. تو دا مائنڈ سے وہی والی بات ہے کہ اچھا, لیکن یہ ایجوکیشن اور یہ تو کریکولم وغیرہ تو ہم نہیں ابھی اوور نائٹ نہیں بدل سکتے, لیکن کیا ہو سکتا ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے ایسے بچوں کو جو آنا چاہتے ہیں اس طرف, ینگسٹرز ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ تو یہ کہ ذرا محنت کریں, پارٹی نہ کریں اتنی زیادہ, تھوڑی بہت آپ رکھیں, جو آپ مجھے بھی کہہ رہے تھے شروع میں, محنت کریں. میں آپ کو بھی بار بار کہہ رہا تھا, ہاں اٹس اے بٹ آڈ کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن کیونکہ دیکھیں میں محنت اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ پہلے 5 سال اگر آپ سیٹ ہو گئے نا, اس کے بعد ایزی سین ہے. میں اب دنیا میں جہاں مرضی جاؤں نا, میں کام اپنا فون پہ چلا رہا ہوں, بالکل, ہاں, میرا بزنس بھی چل رہا ہے, میں لٹرلی سال نہ بھی کام کروں نا تو میں کر سکتا ہوں. اور پھر کام کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ ایک ہائی لیول پہ جانا, پرائم منسٹرز کے انٹرویوز, ایکسس, یہ وہ سارا, وہ اس پہلی 5 سال کی محنت ہے. اگر آپ کی ٹریجیکٹری شروع کے 3 سال خراب ہوگی نا, پھر اگلے 15 سال بھی وہی رہنی ہے. لائک دس از دا کی. یہ تو چلو کام کی بات ہے نا, ابھی وہ میس کام میں تو وہ کیا کریں, آپ انٹرنشپس کریں, فری میں کہیں ملتی ہے, آپ وہ بھی جا کے کریں, اور اس میں ڈسپلن لائیں. اس میں یہ نہیں کہ 2 دن چلے گئے, اچھا جی آج میں بیمار ہو گیا ہوں, یہ ہو گیا. بیسیکلی دیکھیں محنت, یا مجھے پیسے نہیں مل رہے میں نہیں جاؤں گا. پوری قوم نہ ہماری نکمی قوم ہے جو محنت سے گھبراتے ہیں. میں انگلینڈ میں مجھے یاد ہے, مجھے ڈاکیومنٹری کا کیونکہ شوق تھا, جب میں نے فلم پڑھی, وہاں ایک کلب ہوتا تھا, فرنٹ لائن کلب لنڈن کے اندر, جہاں انٹرنیشنل کورسپونڈنٹس آ کے بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, فلمس کے پریمیئرز ہوتے تھے. جو وہاں فلم چلتی تھی نا, جو مجھے پسند آتی تھی, میں اس کے پوری ٹریلرز میں تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ کیا ہے, کون ڈائریکٹر پروڈیوسر, میں ان کو ڈھونڈتا تھا, میں انہیں لنکڈن پہ جا کے ڈھونڈتا تھا, ان کے میں ای میلز نکالتا تھا, میں انہیں ای میل کرتا تھا
اور میں ابھی وہ ای میلز اپنی پرانی انگریزی دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ میں نے کیا لکھا ہے, آئے چھوٹا ہے, فل اسٹاپ کہیں نہیں ہے. ایفرٹ تھی نا, بٹ انفارمل سا. ہاں, ایفرٹ تو میں کہہ رہا تھا. اور میں کہتا جی سر, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ فرام لنڈن, آئی ایم فرام پاکستان, آئی لو میکنگ ڈاکیومنٹریز, آئی ہیو سین دس, سو ڈو یو ہیو لٹرلی یہ لینگویج, ڈو یو ہیو 15 minutes فار اے کافی, آئی وانٹ ٹو گیٹ سم ایڈوائس. 3 لائنیں. اور but at least there was an effort. there was an effort, there was like proper, یہ نہیں کہ ای میل آئی, آئی نیڈ اے جاب, مجھے یہ ای میلز آتی ہیں, سر آئی ایم اسٹوڈنٹ, آئی نیڈ اے جاب, بس. اور وہ بندہ پھر رپلائی بھی کرتا تھا. اور بہت سے لوگوں سے یہ جو آپ کا لسننگ پوسٹ ہے الجزیرہ کا شو, اس کے میں جو ہوسٹ تھا اس کے ساتھ, آئی ایم فرگیٹنگ ہز نیم, اس کے ساتھ میں ملا, چینل 4 کے نیوز اینکرز, اور ان ساروں نے مجھے ایون آفیسز بھی لے کے گئے اور مجھے لائک گائیڈ بھی جتنا ہو سکتا ہے. بٹ دیر از این ایفرٹ نا. ابھی یہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو جا کے مطلب ہم فری میں بھی لوگوں کو کچھ دینا, اٹس شاکنگ سم ٹائمز کہ پیپل ڈونٹ کیئر. مطلب میں ٹیم کو کہتا ہوں کہ یار یہ مجھے اگر وہاں موقع ملتا اتنی چیزوں کا, اور اب جتنا گوگل کے اوپر اور چیزوں کا, اب ایز این ایگزامپل TCMacademy.io, آپ وہاں جائیں, ہاؤ ٹو بی اے پوڈ کاسٹر, ایک فری کا کورس پڑا ہوا ہے. اچھا, سن لیا ہاؤ بچوں, سب سن لو. ہاؤ ٹو پروڈیوس وائرل کانٹینٹ جو نیریٹو ڈریون کانٹینٹ ہوتا ہے, فری کورس پڑا ہوا ہے. کتنے لوگوں نے جا کے دیکھا ہوگا. سو ان دی اینڈ ٹو بی آنیسٹ اٹس ناٹ اباؤٹ پڑھائی, اٹس آل اباؤٹ کہ یار اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو سمتھنگ, آپ کا پیشن ہو, دیٹس اٹ. لائک باقی آپ لیا سے ہیں, آپ سندھ کے گاؤں سے ہیں, اب وہ زمانہ چلا گیا. میں نے انگلینڈ جا کے پڑھنا ہے. میں نے پرابیبلی انگلینڈ کے 7 سالوں میں اتنا نہیں سیکھا جتنے میں نے پچھلے TCM شروع کر کے اپنے کام میں سیکھا, اور ایون لوگوں سے سیکھا. میں تو ابھی بھی مطلب ابھی ہم لوگ دراز کے ہیڈ کوارٹر گئے ہوئے, ان کے MD کے ساتھ ہمارا وہ تھا, تو میں نے کہا یار آئی وانٹ ٹو ریئلی کم اینڈ اسپینڈ اے ڈے ود یو, آئی وانٹ ٹو سی کہ آپ کیسے آپریٹ کرتے ہیں, بیکاز ہی از لائک MD CEO, تو ٹیکنیکلی لائک دیٹس لوگوں سے آپ کیا ہے, صبح کیا ہوتا ہے, شام کو کیا ہوتا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ لرننگ. فری میں اتنا ریسورس آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے, آکسفورڈ, آپ کے پاس کیمبرج, آپ کے پاس پتہ نہیں MIT, فری کورسز پڑے ہوئے ہیں. تو آپ وہی والی بات ہے کہ آپ کرنا چاہیں تو تھوڑا سا آپ گپ شپ سے نکلیں, نیٹ فلکسنگ سے نکلیں, وہ بھی کریں. مجھے وہ مسئلہ نہیں ہے یار, 8 9 10 گھنٹے دن میں, مطلب میں تو 15 16 17 گھنٹے رفلی کام کر رہا ہوتا ہوں. ابھی ویکینڈ پہ بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہ, بٹ جو وہ 15 گھنٹے ہیں کم از کم اس میں تو آپ کو, اور جن کو پیشن ہے وہ لوگ کرتے بھی ہیں پھر. ہاں, چاہے ڈگری ہو نہیں ہو, وہ پیشن, ان کا ایفرٹ جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے ان کے کام میں بھی. ہاں, کریٹیوٹی اینڈ ایوری تھنگ. اچھا, یہ تو ہمارے جو ہے وہ کام کی ساری بات ہو گئی. ملک کی بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. سیاست کی بات کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہم. آپ نے جب انٹرویو کیا تھا خان صاحب کا, وہ جو پوڈ کاسٹ آپ کا تھا, دیٹ واز رائٹ آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس وقت کچھ سوچا تھا, کچھ دماغ میں آیا تھا کہ اتنے ٹائم بعد, 2 سال بعد یا کیا حالات یہ ہو جائیں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہوں گے, پارٹی بکھر چکی ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کی رانگ سائڈ پہ ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کو کمپلیٹلی نامنظور ہوں گے. ڈڈ یو امیجن اور تھنک؟ دیکھیں میں تو اتنا زیادہ نا لوکل پالیٹکس کا سوچتا ہی نہیں ہوں. ہاں, سوچتے ہی نہیں. ہاں, مطلب وہ مجھے پتا ہے کیا پیٹرن چل رہا ہے. ہاں, کوئی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو آئی ڈو, ورنہ ڈے ٹو ڈے میں نا میں اب آہستہ آہستہ وہ اٹس سچ اے مطلب اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اس ٹائم ٹو بی آنیسٹ نہیں تھا. ایون مطلب پوڈ کاسٹ میں بات کیا کرنی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا. ہمیں رات کو 9-10 بجے مجھے کال آئی کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے, اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو انوائٹ TCM اور یہ وہ سارا, بٹ آپ کا کوئی فیس نہیں ہے تو آپ ہی آ جائیں گے. میں نے کہا آ جائیں گے, اور ہم صبح دوپہر کو 2 بجے بیٹھے ہوئے ہیں. سو زیرو پریپریشن ان اے وے, اور جو میں نے سوال اتنے لمبے لکھے تھے وہ لٹرلی میں نے بند کیے, وہ کیونکہ میں نے کبھی کیا نہیں تھا, تو آئی ڈونٹ ایون نو کہ اچھا نیچے میں دیکھ کے اوپر مطلب آپ نے کیسے وہ کرنا ہے. اور میں نے پھر اپنے پاس لائک نوٹس 1-2 پوائنٹرز لکھے, میں نے کہا لیٹس جسٹ گو ود دا فلو, یہ وہ سارا. تو آئی ڈونٹ تھنک ٹو بی آنیسٹ اس ٹائم ہمیں کسی کو بھی اندازہ تھا کہ سچویشن نے کیسے بدلنا ہے. ایون ابھی والا یہ جو اسلام آباد والا ہوا ہے, یہ نہیں کسی کو پتا تھا. میں اس ٹائم F6 میں تھا, اور لائٹیں بند ہونا شروع ہوئیں اور گھوپ اندھیرا, اور مطلب صبح اٹھے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ جی سب کچھ. تو ایسے ایونٹس کو TCM کور کرتا ہے؟ ہم لوگ نارملی ڈسپیچ کرتے ہیں ایک, اور ہمارا تھا بھی پلان
کہ اگر یہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تو وی اسپینڈ لائک 1 or 2 days اور پھر اس کے اوپر ایک سارٹ آف فیچر ٹائپ چیز کریں اگر سٹ ان ہوتا ہے. ہاں بٹ اس کو بھی ہم نے کور کیا تھا بٹ وہی کہ پھر بعد میں آئی تھنک 3-4 انٹرویوز طارق کا کیا, 1-2 اور لوگوں کا کیا, اور اس کو پھر ایک پیکیج ہم نے بنا کے. ٹھیک ہے, آپ اتنا ڈے ٹو ڈے فالو نہیں کرتے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اس چیز پہ اوپینین نہ ہو. دیکھیں میرا بڑا سیدھا اوپینین ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈیموکریسی از اے سولوشن فار دس کنٹری. اینڈ وین آئی سے دس اٹ ڈزنٹ مین کہ ڈکٹیٹرشپ از دا سولوشن اور کوئی اسلامی نظام از دا سولوشن. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز اے ہیومن, ایز انڈیپینڈنٹ تھنکرز, وی آل نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اور ہم اس ملک کا جو مسئلہ ہے اس کا ایک کسٹمائز سولوشن نکالیں. میری کمپنی ہے, میرا کوئی آج چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو میں آ کے جیو کے مالک سے نہیں پوچھوں گا سر, یا میں کسی اور سے نہیں پوچھوں گا, یا میں کسی اور بزنس سے اچھا یہ مسئلہ, میں سجیشن ضرور لوں گا بٹ مجھے پتہ ہے کہ یار میرے یہاں کا ایشو کیا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی ضرورت ہے. کوئی قانون کچھ نہیں ہوتا دنیا میں. یو نیڈ ٹو کم اپ ود یور اون سسٹمز. آپ کا 18ویں صدی کا قانون چل رہا ہے. میں نے بھی ایک وہ جج صاحبہ کا انٹرویو کیا, 30-40 ہزار کیسز پینڈنگ ہیں, 3,000 جج ہیں آپ کے پاس. جو بڑے ایشوز ہیں نا آپ کے, اس کے اوپر زیرو کام ہے. وہ ملٹری گورنمنٹس ہوں, وہ کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, آپ کی پولیس کے اوپر کتنے لوگوں نے, کس گورنمنٹ نے آ کے کام کیا ہے. جو ریڑھ کی جس کو کہتے ہیں نا ہڈی جو ہوتی ہے, وہ آپ کی پولیس اور سیکیورٹی ہوتی ہے, لوگوں کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے. پاکستان میں پولیس کی وردی نظر ہے, آپ اندر ٹھلا اور آپ گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہوتے ہیں. سو دیر از زیرو ٹرسٹ. فوج کا کام نہیں ہے کہ آ کے نالیاں صحیح کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, تو اب ان کا کام ہے کہ ان کو امپاور کریں. ان کا کام ہے بیسیکلی, دیکھیں مجھے تو میں دیر از نو سلوشن. تھوڑا بہت آئے گا پھر خراب ہوگا. میرا جو مجھے سمجھ آتی ہے, اتنا پڑھ کے, اتنا جو تھوڑا بہت لوگوں سے بات کی, ایون ٹاپ آفیشل سے, بے شک وہ کوئی پرائم منسٹر ہو, وہ کوئی بھی ہو بندہ, اس کو, اور ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یو رائٹ, یہ ڈیموکریسی حل کوئی نہیں ہے. آپ بیچتے رہیں کہ نہیں جی سارے ہوں, چلنے تو دینا 15 سال. سب سے بڑا یہی ہے نا, مطلب چل کے آپ کیا کر نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں طلحہ کہ یہ جو بڑے پرابلمس جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ ان پہ تو تب نظر جائے گی نا جب خان صاحب اور فوج کے مسائل جو ہیں ان سے ہم نکلیں گے. لیکن 2015 سے پہلے, who is going to, تو 2015 سے پہلے ان سولوشنس پہ کس نے کام کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ یار موٹر وے پولیس کے اوپر آپ نے کام کیا نا, اب وہاں کچھ ہے, وہ ایک پروجیکٹ ہے آپ نے کیا ہوا. پولیس کے اوپر, لا کے اوپر, آپ نے سیفٹی کے اوپر کون کام کر رہا ہے؟ لائک کون آپ کا لانگ ٹرم تھنکنگ. اچھا کیوں نہیں کر رہے آپ کے خیال میں؟ کیپیسٹی نہیں ہے یا ول ہی نہیں ہے؟ دونوں نہیں ہیں. ایروگینٹ بھی ہیں اور اگنورینٹ بھی ہیں. نو ون گیوز اے شٹ اباؤٹ دس کنٹری. وہ کہتا ہے یار 5 سال آئے ہیں, پہلا سال پارٹی شارٹی ہوگی, لوگوں کو جنہوں نے پیسے شیسے دیے ہیں ان کو خوش کرنا, یہ وہ سارا. اچانک کوئی کووڈ آ جائے گا, کوئی بڑا ایونٹ ہو جائے گا, ٹی ایل پی آ جائے گا, سارے ادھر آ جائیں گے, تھوڑا سا وہ صحیح ہوگا تو چھٹیاں وٹیاں یہ کر لیں, مطلب اگین پارٹی. آپ کے پاس بچتے ہیں 2-2.5 سال کام کرنے کے. ان 2-2.5 سالوں کے اندر بھی ایک پروجیکٹ چلتا ہے, ایک منسٹر چینج ہو جاتا ہے, بیوروکریسی اس کو پھنسا دیتی ہے, کوئی پروجیکٹ چلا ہے وہاں کوئی حادثہ ہو گیا. بیسیکلی دا ہول ماڈل از سو کینسر. اٹس ناٹ اے مطلب دیکھیں نواز شریف یا زرداری کوئی غدار تو نہیں ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں چاہتے, وہ تو نہیں چاہتا ہوگا کہ کچھ نہ ہو, بٹ وہ ایکو سسٹم اس طرح کا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم کہ اس کراچی کے اندر آپ نے تھانوں کے ریٹس ہیں, یہ 10 کروڑ کا ہے, اگر آپ نے اس والے تھانے میں جانا ہے 20 کروڑ روپے دیں اور آپ کر لیں, کوئی بھی دے چلا جائے گا. آپ نے اگر سینیٹر بننا ہے نا, آپ کے میں نے 2030 میں سینیٹر بننا ہے, آپ مجھے 30 کروڑ لا کے دیں, میں آپ کو سینیٹر بنا دوں گا. مجھے ایکچولی لوگوں نے آفر کی کہ سر آپ میڈیا میں تو آپ نے نظر شزر رکھنی ہے, بیکاز آپ لوگ اب ملتے ہیں اور آپ لوگ آگے جا رہے ہیں, تو یہ کوئی ڈیل ہونا تو پیسے بن جائیں گے آپ کے. مجھے بلاول اور عمران خان کے بعد لوگوں نے کہا کہ یار یہ 5 لاکھ 10 لاکھ لے لیں, ایک میٹنگ سیٹ کرا دیں ہماری. اچھا صرف ہمیں بس 15 منٹ کی تصویر, یہ بھی پیسے کمانے کا طریقہ, یہ بھی مونیٹائزیشن ہے. سو دیر از اے لاٹ آف لائک ماڈلز وچ, so I think it's the problem with the ecosystem. It's a problem with you need to. اچھا لیکن ابھی جہاں ہم پھنسے ہیں اس سے کیسے نکلیں گے؟ عمران خان will not back off. It is his, it's a question of his narrative, his popularity, جس پہ وہ کھڑے ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ بات کرنا چاہتے ہیں فوج سے لیکن اپنے ٹرمز پہ.
اینڈ دین آن دا ادر سائڈ اٹس فوج, اٹس اسٹیبلشمنٹ. وہ اب اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹیں گے تو دیٹ از لائک کویشچنز ول ریز آن دیئر پاور, ان کی جو اتھارٹی ہے, ان کا جو پورا ایک وہ ہے. کون کیسے, مجھے تو لگتا ہے کہ آئی تھنک ایسا ہی چلتا رہے گا. تھوڑا سا کچھ زیادہ ہونا ہے, تھوڑا سا کم ہونا ہے, سال 1.5 سال 2 سال گزرنے ہیں, ایسے ہی نکلیں گے, ایسے ہی نکل جائیں گے, الیکشنز آ جائیں گے, اور اس کے بعد ان الیکشن سے پہلے 6-8 مہینے میں کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے, یا وہی MQM والا فارمولا کہ آپ پارٹی کو کچھ وہ کر دیں. دیکھیں عمران خان کے پاس بھی 2 اگلے آئی فیل لائک چانسز ہیں, اور عمر ہے, 10 چیزیں آپ نے مطلب اگر آپ اس طرح ایویلیویٹ کریں, نیچے لیڈرشپ کوئی بھی نہیں ہے. دیر از ناٹ اے سنگل پرسن. شاہ صاحب ہیں بٹ وہ ان کے پاس پرابلی چلیں شاید 4 اگلی ٹرمز ہو جائیں. مطلب اگین میں اگلے 10-20 سال کا اس طرح وہ دیکھ رہا ہوں. تو وہ آئی تھنک جو -1 فارمولا ٹائپ بشرا بی بی کا مجھے لگتا ہے وہ اگلے 6 مہینوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی ریلیونٹ وہ کتنی مطلب وہ ایکچولی میں انٹر ہونا چاہ رہی ہیں. ان کی کچھ اسپیچز اور اس سے مجھے نہیں لگتا کہ شی کین بی وہ اس طرح کی پاورفل فورس. پیچھے سے وہ شاید ہوں بٹ ایک پبلک جو وہ ہے وہ بن سکتی ہیں اس طرح. KP میں شاید بیکاز وہاں ذرا ایک ایموشنز اور ایک اسلام اور وہ ذرا کر کے کچھ آپ کر سکتے ہیں. سو ایسا ہی ہوگا. آئی ڈونٹ سی اینی میجر انٹل انلیس پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں رات ہم صبح اٹھیں اور پتہ چلے فون اٹھایا ہے کہ جی یہ تو کیا. بٹ اتنا US الیکشنز لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا, نکلوا دے گا, یہ وہ سارا. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان پرابیبلی, ہم بھی سنی رہے ہیں, اور PTI والے جو ہیں وہ اس پہ بہت امیدیں لگا کے. تو اب آئی ڈونٹ نو وہاں سے میری ابھی تک DC میں کسی سے بات نہیں ہوئی. 2-3 لوگ ہیں جن کے ساتھ ٹیل نارملی کہ کیا چل رہا ہے. بٹ ٹرمپ کے لیے سیریا مطلب 10 اور بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پاکستان ویلیو بھی کیا ایڈ کر رہا ہے, ارجنٹ چیزیں. اب افغانستان بھی وہ نہیں ہے اس طرح کہ آپ چلو ایک ریلیونٹ اس طرح. سو یو تھنک کہ یہ اسی طرح اسٹیٹس کو ہی رہے گا میرے خیال سے. اچھا, اب جاتے جاتے طلحہ یہ بتائے گا, پیسے کمانے کے طریقے بتائیں ہمیں, بتائیں کہ اور کس طرح سے جو ہے وہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں ڈیجیٹل پہ, اپارٹ فرام سبسکرپشنز اینڈ مونیٹائزیشن جو ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے. آپ جرنلزم چھوڑی ہوئی ہے, آپ بتائیں. پیسے بنانے کے نا بہت طریقے ہیں, اور کیا ہم جو ہے وہ سسٹین کر سکتے ہیں. آپ کانٹینٹ کریٹر بنیں, نو نیوز, لائف اسٹائل کریں, میک اپ کے آپ ٹیوٹوریلز دیں, آپ اس کے علاوہ کچھ بتائیں. مطلب کہ دیکھیں صحیح پیسہ یہیں پہ لوگ پیسے وہیں بنا وہ تو ہم بات کر رہے تھے, تو ڈکی بھائی بھی بہت پیسے بنا رہے ہیں. وہ کر نہیں سکتے نا, کر سکتے ہوتے تو کر رہے ہوتے. لیکن اور کیا ہو سکتا ہے. آئی تھنک یو نیڈ ٹو ڈیولپ, کوئی بھی بندہ یو نیڈ ٹو, جو مجھے لگتا ہے نا جو فیوچر جس سائڈ پہ جا رہا ہے ایون ان پاکستان, یا جو ٹرینڈس کیا ہیں, یو نیڈ ٹو بلڈ اے نیش. ابھی لوگ جنرلائزڈ ہیں کہ یار میں سب کچھ کر رہا ہوں, میں یہ بھی کر لیتا ہوں, میں وہ بھی کر لیتا ہوں. آئی تھنک یو نیڈ ٹو اسٹارٹ بلڈنگ اے نیش, ویدر اٹس اے چینل, ویدر اٹس اینی اسکل. لیٹس سے کہ یار آئی ایم ریئلی گڈ ان PR, آئی ایم لائک ایکسٹریملی ایکسپرٹ ان ای-کامرس مارکیٹنگ. تو نیش از سم تھنگ وچ آئی فیل لائک کوڈ ورک گریٹ. ورنہ آپ کہیں جی آئی ایم اے ڈیجیٹل مارکیٹر. اب ڈیجیٹل مارکیٹ, اچھا ایک اور جو چیز ہے, ڈیفینیشنز جو ہے نا چیزوں کی وہ چینج ہو رہی ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹر کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ جی یہ بندہ, میں اگر کوئی بزنس کر رہا ہوں تو میں اس کو دے دوں. اس میں کاپیز بھی آتی ہیں لکھنا, اس میں تھمبنیلز بھی آتے ہیں, اس میں ٹائٹل ڈسکرپشنز بھی ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کانٹینٹ اور شوٹ بھی آتا ہے, اس میں ایڈز بھی آتے ہیں, اس میں مارکیٹنگ اور پوزیشننگ بھی آتی ہے, اس میں اس کی آن لائن پریزنس کو دیکھنا. اب ایک بندہ 7 چیزیں, یہ تو 7 میں نے گنوائی ہیں, پرابلی 10-15 ہوں گی, ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. جیسے تھمبنیل ایکسپرٹس ہیں, اب ہم لوگ ایک کے ساتھ, اب ہم ایک بچوں 2 بوائز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ صرف یہ بناتے ہیں. ان کو اور مجھے نہیں لگتا انہیں میں کہوں کہ یار مجھے لوگو بنا دیں یا برانڈنگ کر دیں, وہ اتنے ایکسپرٹ اس میں ہو گئے ہیں کہ وہ مطلب دیٹس فائن. سو دا نیش آئی فیل لائک از سم تھنگ جو ہم ون مین شو کرنے کی کوشش کر پہلے تھا. آپ کو پتہ, اچھا یہ بھی ہے کہ آپ کو خرچہ بھی تو بچانا ہے نا, نہیں آپ کو پتہ بھی ہو, آپ کو باقی ساری چیزوں کا پتہ ہو. اب لیٹس سے میں TCM میں ہوں, پتہ تو خود ہونا چاہیے. تو مجھے مطلب میرے سامنے آ کے نا کوئی بندہ آفس کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر اس میں نا یہ تو دیکھیں مشکل کام ہے, 4 دن لگیں گے. مجھے پتہ ہے, میں نے کیونکہ سب کیا ہوا ہے. میں جب انگلینڈ سے واپس آیا ہوں تو میں آئی واز ایکچولی ون مین بینڈ ویڈیوگرافر اور اے ویڈیو جرنلسٹ,
یہ جو ابھی والے نخرے ہیں نا, میں اپنی ٹیم کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے اسسٹنٹ بھی چاہیے, تو مجھے یہ بھی چاہیے. آپ نے اگر ایک ہر چیز کے لیے الگ وہ چاہیے, ایک بندے کا انٹرویو کرنا ہے, بیک پیک آپ کے پاس ہو, ایک کیمرہ, ٹرائیپوڈ, لائٹ, مائک, دیٹس اٹ, یو ڈونٹ نیڈ. ایون میں تو یہ رکھ کے کیمرہ, میں ساتھ ہی کیمرہ بھی دیکھ رہا ہوتا, تو کوشچنس بھی کر رہا ہوتا تھا. لائک یو جسٹ گو آن گوگل اینڈ ٹائپ پاکستان's فرسٹ فیمیل ٹرک ڈرائیور ناؤ دس کا میں نے اسٹوری کی, دیٹ ویڈیو گاٹ لائک 10 million views ایٹ دیٹ ٹائم. وہ میں نے کی تھی. اچھا, اس کا شوٹ, اس کا اسکرپٹ, اس کا ایڈٹ, ایوری تھنگ. اوکے, سو مطلب آئی ایم ریئلی ہینڈز آن. مطلب مجھے یو نو تھنگز ان سائڈ آؤٹ, سو یو نو کہ اگلا بندہ جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. تو بیسکلی نیش جو ہے وہ فائنڈ کرنی چاہیے اور اسی کا جو ہے وہ, اور لرن دا اسکلز. ابھی دنیا اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے, ڈیزائنرز بیچارے کینوا کے بعد پریشان ہیں کہ یار, مطلب مجھے یاد ہے میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے پریزنٹیشن بھیجی, میں نے کہا برو تو نے کب سے ڈیزائننگ, کہتا نہیں تو کینوا سے بنائی ہے. وہی چیز آپ کسی ڈیزائنر کو دیں, وہ 5 دن لے گا. مجھے دے دیں, میں آپ کو بنا دیتی ہوں, and I'm surprised when it comes out, you know, کہ اچھا, you know. اور وہ اگر آپ کسی ڈیزائنر کو دیں, وہ ڈیزائنر پہلے 2 دن لے گا, پھر آپ چینجز بتائیں گے, پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اب تو دنیا چیٹ جی پی ٹی, مطلب میں چیٹ جی پی ٹی سے بات کر رہا ہوتا ہوں. Amazing, right? میں اب اچھا, اب آگے والا دور از ناٹ ایون رائٹنگ. آپ نے فون رکھ دیا, آپ نے اچھا جی بتائیں, یا میرے ساتھ ایسا کرو, ابھی میرا موڈ میرا صحیح نہیں ہے, میرے ساتھ ذرا اچھے لوگ بات کریں, میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرو, چلو. ایکچولی باہر یہ کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کیے ماڈل کہ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سامنے رکھا, 2 مائکس رکھے, ایسا نہ ہو, ہم نہ irrelevant ہو, ایسا نہ ہو. مطلب یو نو, سو یو نیڈ ٹو ناؤ ڈیولپ یور اسکلز, and you have to be proactive, you know, you have to think ahead and futuristic. ہاں بالکل. اب وہ والا ٹائم نہیں ہے کہ چلو 2 سال تو میں ایک کروں, پھر دیکھیں گے کیا ہو گیا. اب تو 6 مہینے سال. ٹھیک, طلحہ, thank you so much. آپ آئے, it has been amazing. Aristotle نے کہا تھا کہ a soul never thinks without a picture, so keep feeding our souls with your amazing, successful, effective visual storytelling. نہیں, thank you so much for the invitation. اور آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ کا پلان ذرا تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے. میرے ویورز جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جلدی ڈالوں. نہیں, بٹ thank you again for the invitation. It's lovely talking to you. بہت شکریہ. Thank you.